السلام علیکم ڈیئر لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ ہوپ سو کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل، دس از می عرشی خان اینڈ یو آر واچنگ عرشی خان ناولز یوٹیوب چینل۔ کل ہم نے ریڈ آؤٹ کیا تھا اسیر عشق ہو گیا میں کا پارٹ 2، جس کو آپ لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیا۔ آج ہم ریڈ کریں گے اسیر عشق ہو گیا میں کا پارٹ 3۔ لیکن ویڈیو کی طرف چلنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو ابھی سے لائک کر دیں، پیارا سا کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اینڈ کل کے پارٹ میں ایک ورڈ یوز ہوا تھا ڈین، جس کو میں نے ڈین پڑھا، اس کے لیے بہت بہت سوری، اور جن لسنرز نے مجھے ریئلائز کروایا ان کا بہت بہت تھینک یو۔ لیکن تنقید کا مقصد ہے، تنقید برائے اصلاح ہونا چاہیے، کسی کو نیچے دکھانا مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ کامل کوئی انسان نہیں ہوتا، اینڈ ایز اے ہیومن بینگ مجھ سے بھی غلطی ہو گئی، اٹس نارمل، کیونکہ کامل یہاں کچھ نہیں ہوتا، کامل صرف خدا کی ذات ہوتی ہے۔ تو چلیے چلتے ہیں، سٹارٹ کرتے ہیں اپنا آج کا پارٹ 3۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ رومال ہٹا کے اپنے اور اس کے درمیان کے بہت سے پردے ہٹا دیتا، دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا۔ بھاری ہوتے سار اور دکھتی آنکھوں کے ساتھ اس نے کروٹ بدلی تو ایک نامانوس سے احساس کے تحت اس کی نیند میں خلل پڑا، جس کے باعث اس نے بوجھل پلکیں کھول کے ارد گرد کے ماحول کو سمجھنے کی کوشش کی، مگر ہر طرف پھیلے اندھیرے کے سبب وہ کچھ سمجھ نہ پائی۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ آنکھیں دوبارہ سے موندتی، ایک بھاری آواز نے اس کے حواس سلب کر دیے۔ گڈ مارننگ، امید ہے کہ تمہاری نیند اچھے سے پوری ہو گئی ہوگی، اس لیے اب بستر چھوڑنے کا تکلف کر لو، نیچے ناشتے پہ تمہارا انتظار ہو رہا ہے۔ بے لچک بھاری آواز نے اسے بتایا کہ وہ کہاں تھی، لیکن وہ اس آواز کو یا یہاں موجودگی کا سبب نہیں سوچ رہی تھی، بلکہ وہ بیتی رات کے مناظر کو سوچ رہی تھی، جب اس نے گرتے ہوئے آخری چہرہ جو دیکھا تھا وہ اسی شخص کا تھا۔ تو کیا وہ اس کے بارے میں سب کچھ جان چکا تھا؟ کیا وہ اس کی زندگی کا بھیانک راز پا گیا تھا جو اس نے خود سے بھی چھپانے کی کوشش کی تھی؟ اگر ایسا تھا تو اتنا پرسکون کیوں تھا؟ وہ انہی سوچوں میں گم تھی جب اس کے ایک دم سے ساری لائٹس آن کرنے پہ اس کی آنکھیں چندھیا سی گئی۔ تمہیں اتنی نیند کیوں آتی ہے؟ اس کی طنزی آواز پہ اس کے حواس الرٹ ہونے لگے تو اس نے آنکھوں کے سامنے سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے اس کی جانب دیکھا، جو رات والے ڈریس میں ہی ملبوس تھا، لیکن اس وقت ٹائی اور کوٹ نادار تھے، جبکہ شرٹ پینٹ سے باہر تھی، جس کے آدھے بٹن کھلے اور کف فولڈ کر کے کوہنیوں تک لپیٹے ہوئے تھے۔ اپنے رف سے حلیے کے برعکس وہ بہت فریش اور چوکس دکھ رہا تھا، جبکہ بے تاثر چہرہ معمول کی مانند تھا، جسے دیکھ کے اس نے گہرا سکون خود میں سرایت ہوتا محسوس کیا۔ مجھے نیند اس لیے آتی ہے کیونکہ میرا آپ کی طرح الوؤں کے خاندان سے کوئی واسطہ نہیں، اس کے انداز میں اسی جواب دیتی وہ بھول گئی تھی کہ سامنے کھڑا شخص اس کا صرف شوہر نہیں تھا، بلکہ وہ اس کا باس بھی تھا، جس کی شفافیت کی مثالیں پورا شہر دیتا ہے۔ اس کی اس فضول گوئی پہ وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا، اس کی بیڈ کی جانب بڑھا تو وہ جو اٹھنے کا سوچ رہی تھی، جارحانہ تیوروں سے اسے اپنی جانب آتا دیکھ کے دوبارہ لیٹ گئی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اسے کچھ کہتا، ہلکی سی دستک کے ساتھ مسز فرحان کمرے میں داخل ہوئی تو بیڈ پہ کمبل میں بکھری حالت کے ساتھ لیٹی زالے اور بیڈ کے بالکل نزدیک رف اور بکھرے سے حلیے میں کھڑے بیٹے کو دیکھ کے وہ جھجک سی گئی، کیونکہ کمرے کا منظر وہ سب کچھ بیان کر رہا تھا جو وہ سمجھنا نہیں چاہتی تھی، مگر دونوں کی حالت انہیں شش و پنج میں مبتلا کر رہی تھی، جبکہ یہی حالت زالے کی بھی تھی کہ وہ یوں اس حالت میں اس کی موجودگی میں ان کی آمد کی توقع نہیں کر رہی تھی اور اب ان سے بے تحاشی شرمندگی محسوس کر رہی تھی۔ ان تینوں نفوس میں اگر کوئی پرسکون تھا تو وہ شیر افغن تھا، کیونکہ وہ اس کے نزدیک یوں ہی کھڑا تھا، اطمینان سے اس کی حواس باختگیاں ملاحظہ کر رہا تھا، جو مسز فرحان کو سلام کرتی جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھی، لیکن اٹھتے ہی اسے مزید شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ اس وقت اس کا دوپٹہ اس کے پاس موجود نہ تھا۔ سوری آنٹی، میں نیچے آ ہی رہی تھی، یہ تو بس سر نے لیٹ کروا دیا۔ دوپٹے کی غیر موجودگی پہ خجالت محسوس کرتی وہ تیز تیز بولتی مزید بلنڈر مار گئی، جس کا اندازہ اس سے افغان کے سب سے سرخ پڑتے چہرے اور مسز فرحان کا معنی خیز نگاہوں سے ان دونوں کو دیکھنے سے ہوا، اور اگلے ہی لمحے اس کا چہرہ اتنی صورت سے سرخ پڑا کہ اسے کھا جانے والی نگاہوں سے گھورتے افغان کو محسوس ہوا کہ اس کے چہرے پہ یقین کسی نے پینٹ پھیر دیا ہو۔ کوئی بات نہیں بیٹا، اپنے سر سے اچھی طرح فری ہو کے نیچے آ جائے گا، اور کوئی جلدی نہیں، ہم انتظار کر لیں گے۔ اس کی حالت کے پیش نظر وہ شگفتگی سے کہتی کمرے سے نکل گئی تو ان کے جملے کے مفہوم کو سمجھتی زالے کا چہرہ رونے والا ہو گیا۔ سر، آپ کی مدر بہت غلط سمجھ رہی ہیں، دیکھیں آپ پہلی فرصت میں انہیں جا کے بتائیں کہ جیسا وہ سمجھ رہی ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ ان کے باہر نکلتے ہی اپنی
قدورت بھلائے اس کے نزدیک گئی جو پاکٹ سے موبائل نکال رہا تھا۔ کیا سمجھ رہی ہیں اور کیا نہیں ہوا؟ اس کے تجاہل عارفانہ سے استفسار کرنے پہ اس کی رنگت مزید دہکنے لگی، جو انجانے میں ہی کسی کی نگاہوں کو اپنے ساتھ باندھنے لگی۔ وہ آپ پاس انہیں یہ بتا دیں کہ آپ رات کو میرے ساتھ اس کمرے میں موجود نہیں تھے۔ اس نے آسان سے الفاظ کا چناؤ کرتے ہوئے اس کے سامنے مدعا پیش کرنے کی کوشش کی۔ میں ایسا کیوں بولوں جبکہ میں ساری رات یہاں اس کمرے میں تمہارے ساتھ موجود رہا ہوں؟ وہ اپنے الفاظ پہ زور دیتے ہوئے بولا تو اسے کمرے کی چھت خود پہ گرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ساری رات میرے ساتھ اسی کمرے میں؟ اس کے ہونٹ سرگوشی کے اسی انداز میں پھڑپڑائے تو اب کی بار اس کے انداز پہ اس کے ضبط کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور وہ اسے ایک جھٹکے سے اپنے قریب کھینچتا گڑبڑانے پہ مجبور کر گیا۔ تو تم اتنی شاکڈ کیوں ہو رہی ہو؟ کیا مجھ سے شادی نہیں کی تھی؟ یہ شادی کے تقاضوں سے بے خبر ہو؟ اس کے استہزائیہ انداز پہ اس کے اندر پرزور قسم کی مزاحمت جاگی اور وہ اس کی گرفت میں پھڑپڑاتی دور ہونے کی صحیح کرنے لگی، لیکن وہ اپنی گرفت مزید مضبوط کرتا اسے اپنے سینے میں بھینچ گیا۔ ہماری شادی نارمل شادی نہیں تھی، یہ صرف اور صرف ایک گیم تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کے رو دے کیونکہ اس شخص نے اسے بری شکست سے نوازا تھا۔ جبکہ اس کے چہرے پہ پھیلی بے بسی کو دیکھتے وہ اس کے چہرے پہ جھکا اور اپنے استحقاق کے پھول کھلاتا وہ اس بے بسی کے تاثر کو زائل کرتا وہیں سرخ رنگ دوبارہ سے بکھیرنے لگا جس نے کچھ ثانیہ قبل اس کی نگاہوں کو جکڑ لیا تھا۔ یہ شادی گیم تھی یا حقیقت؟ اس کا فیصلہ میں خود کروں گا، اور جس دن میں نے چاہا کہ مجھے تمہارے نزدیک آنا تب مجھے کوئی بھی روک نہیں سکتا۔ لیکن اس کے گلابی ہونٹوں پہ انگوٹھا پھیرتے ہوئے اس کی اپنی بے باک حرکتوں سے منتشر ہوتی سانسوں کو سست روی کا شکار کر رہا تھا۔ لیکن وہ دن ابھی نہیں آیا، اس لیے جلدی سے فریش ہو کے نیچے آؤ، ورنہ جتنی دیر لگاؤ گی ماما کے پوتے کے لیے فرمائش اس قدر ہی پرزور ہو جائے گی۔ اپنی بات مکمل کرتے ہوئے اس کے نیم واہ ہونٹوں کو خلاف عادت نرمی سے چھوتے ہوئے اپنی گرفت سے اسے آزاد کرتا دوبارہ دروازے کی جانب بڑھ گیا، جبکہ اس کے لمس پہ چکراتی خاصی دیر کے بعد اس کے آخری الفاظ کا مفہوم سمیتی ضالع بند دروازے کو گھورتی آواز بلند اسے گالیوں سے نوازنے لگی۔ کمینہ، ذلیل، لوفر! غصے سے بولتی وہ کلستی ہوئی واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ ساڑی اپنے سامنے پڑی سی گرین کی خوبصورت ساڑی کو دیکھ کے اس نے جس انداز میں چیخ ماری مسز فرہان سمیت بیوٹیشنز بھی لمحے بھر کو دہل سی گئی۔ کیوں، کیا ہوا؟ آپ کو ساڑی پسند نہیں ہے؟ انہوں نے نرمی سے استفسار کیا جو ان کے لاڈلے سے منسلک ہونے کے بعد انہیں بے حد عزیز ہو چکی تھی۔ پسند ہے، لیکن اتنی نہیں کہ اسے پہن کے میں کوئی فنکشن اٹینڈ کروں، وہ جھرجھری سے لیتی ہوئی بولی۔ اس کے صاف گو انداز پہ وہ کھل کے مسکرا دی۔ چلیں آج اسے پہن کے ٹرائی کریں، کیونکہ افغان کو ساڑی پسند ہے۔ ان کی بات پہ اسے جھٹکا سا لگا کیونکہ جس قدر وہ شخص خوش مزاج تھا، یہ جملہ سن کے اسے اختلاف سا ہونے لگا۔ وہ انہیں انیا کے لیے پسند ہوگی۔ آپ پلیز مجھے کوئی اور ڈریس دے دیں کیونکہ میں نے ایسا ہیوی ڈریس کبھی نہیں پہنے۔ اب کی بار وہ مکمل سنجیدگی سے گویا ہوئی کیونکہ اس کی زندگی ایسی شاندار ہرگز نہیں گزری تھی کہ وہ ایسے بھاری ڈریسز پہنتی، اس لیے آج اسے ایسے ڈریسز دیکھ کے اسے اختلاف ہونے لگا۔ اچھا آپ پریشان نہ ہو، آپ یہ فراک پہن لیں، انہوں نے ایک سائڈ پہ پڑے باکس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے رسانیہ سے کہا تو وہ کرا اٹھی۔ کہاں وہ ٹاپ اور جینز پہننے والی من موجی لڑکی، کہاں یہ بھاری بھرکم مشرقی ڈریسز؟ لیکن اب وہ مزید نخرے نہیں دکھا سکتی تھی، اس لیے چاروں ناچار سر اس بات میں ہلاتے وہ باکس کی جانب بڑھ گئی۔ اس شخص کے کلر سینس کس قدر بکواس ہیں۔ باکس سے نکالتی بلیک کلر کی خوبصورت فراک کو دیکھ کے وہ منہ بنا کے بڑبڑائی کیونکہ وہ شوق اور برائٹ کلرز کی دیوانی تھی، لیکن نقاب ہے اور اب اس فراک کا کلر دیکھ کے اس کا دل بوجھ سا گیا، لیکن وہ ڈریس لے کے چینج کرنے چل دی کہ اسے جلدی جلدی سے فنکشن اٹینڈ کر کے واپس جانا تھا۔ یو آر لوکنگ سو میسمرائزنگ! جیسے وہ فراک زیب تن کر کے باہر نکلے، بیوٹیشن اسے دیکھتے ہی بولی تو فطری طور پہ وہ ہلکا سا گھبرا گئی، لیکن پھر خود کو کمپوز کرتی اس کی جانب بڑھی اور پھر وہ تھی اور بیوٹیشن کے ماہرانہ ہاتھوں کی پھرتیاں تھیں۔ آپ کو زیادہ تیار کرنے کا آرڈر نہیں تھا، لیکن آپ اتنے میں بھی بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ اس کے کانوں میں بلیک ڈائمنڈ کے چھوٹے چھوٹے ٹاپس پہناتی ہوئی ایک طاہرانہ نگاہ اس پہ ڈالتی ہوئی بولی تو ضالع نے ایک نظر شیشے میں خود کو دیکھا تو نگاہ جیسے جکڑ سی گئی ہو، لیکن اس سے پہلے کہ وہ مزید غور و فکر کرتی دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا تو وہ دونوں جھکی، لیکن دروازے پہ استادہ افغان کو دیکھ کے بیوٹیشن جلدی سے باہر نکل گئی، جبکہ اس حلیے میں پہلا سامنا اس سے ہونے پہ وہ دل ہی دل میں گھبرا گئی تھی، لیکن کچھ ظاہر کیے بنا وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور اپنا دوپٹہ اٹھانے کے لیے بیڈ کی جانب بڑھی، جبکہ وہ اس پہ نظریں جمائے دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا اس کی جانب بڑھنے لگا جو سیاہ پیروں کو چھوتی فراک جس کی سیاہ آستینیں اس کی کلائیوں تک
جاتی اس کی سفید کلائیوں کو عجب نکھار سا بخش رہی تھی۔ چہرے پہ فاؤنڈیشن کی ہلکی سی تہ لگائے وہ خوبصورت ہونٹوں کو سرخ رنگ سے سجائے گھنیری پلکوں کو مسکارے سے بوجھل کیے کھلے بال دائیں کندھے پہ بکھرائے بلیک ڈائمنڈ کے نفیس مگر سادہ سے سیٹ کے ساتھ سجی سوری سی کھڑی اس کو اپنی جانب مکمل طور پہ مائل کر گئی۔ یہ اس طرح مجھے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ دوپٹہ کندھے پہ سجاتی وہ کوفت سے بڑبڑائی اور دھیرے سے اس کے پہلو سے نکلنا چاہا، لیکن اس نے اس کی نازک کلائی اپنی مضبوط گرفت میں لیتے ہوئے اس کی کوشش ناکام بنا ڈالی، جبکہ اس اچانک افتاد پہ وہ ہائی ہیلز کے ساتھ توازن برقرار نہ رکھ سکنے کی صورت میں ایک جھٹکے سے اس کے مضبوط کندھے سے آن ٹکرائی۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ وہ اس شخص کے نکاح کے اگلے روز والی جارحیت ہرگز نہیں بھولی تھی، تبھی دل ہی دل میں خوفزدہ ہوتی وہ ظاہری طور پہ سنجیدگی سے بولی، تو اس نے بغور اس کا چہرہ دیکھا ہے، تم اتنی ڈارک لپسٹک کیوں یوز کرتی ہو؟ اس کے سرخ ہونٹوں پہ گہری نگاہیں گاڑے وہ جس انداز میں بولا زالے کا دل لرز اٹھا۔ آپ کو میری لپسٹک سے کوئی ایشو ہے؟ مجھے ایسے ہی شو کلرز پسند ہیں، خشک لہجے میں کہتے ہوئے اس نے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے آزاد کروانا چاہا، جب وہ اس کا ہاتھ چھوڑنے کی بجائے دوسرا بازو اس کی کمر کے گرد حائل کرتا اسے اپنے بے حد نزدیک کر گیا۔ اس کی اس بے تحاشا قربت پہ زالے کا دل جیسے لرزنے لگا، کیونکہ اس سے بیزاری اور ناپسندیدگی دکھانے کے باوجود اس کا لمس اور اس کی قربت اس کے دل پہ عجب انداز میں اثر انداز ہوتے تھے۔ مجھے مسئلہ یہ ہے کہ اس شو کلر میں مجھے ڈسٹرب کرتا ہے، ذومعنی لہجے میں کہتے ہوئے اس نے انگوٹھا اس کے ہونٹوں پہ رکھتے ہوئے ہلکا سا دبایا تو اس کی تپش سانسوں اور جھلستی قربت سے اسے اپنا چہرہ دہکتا ہوا محسوس ہوا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس کے ہونٹوں پہ جھکتا اس پہ سجے رنگ کو مٹا پاتا، زالے ایک دم سے چیخی، انیا تم! اس کی آواز اس قدر تیز اور غیر متوقع تھی کہ وہ لہجہ پر کو غفلت برت گیا، جس کا فائدہ اٹھاتے وہ پھرتی سے اس کی گرفت سے نکلی اور دروازے کی جانب بڑھی۔ سر ایکچولی بات یہ ہے کہ آپ یہ شوق کلر انیا شیرازی کے ہی ہونٹوں سے چرائیں، کیونکہ میں آپ کو اس کی اجازت نہیں دیتی۔ گردن اکڑا کے تیز تیز دھڑکتے دل کے ساتھ بولتی وہ اگلے ہی لمحے اس کے غصے سے سرخ ہوتے چہرے کی تاب نہ لاتی کمرے سے غائب ہوئی، جبکہ وہ مارے تیش کے دروازے کو گھورتا غائبانہ طور پہ اس سے مخاطب ہوا۔ میں تمہاری اجازت کے بغیر تمہارے ہونٹوں کے رنگ اس طرح سے چراؤں گا کہ آئندہ تم کبھی یہ فراموش نہ کر سکو کہ میں کون ہوں۔ اس لہجے کی وحشت ناکی سے کمرے کی فضا بوجھل سی ہوتی چلی گئی۔ دروازے ایک جھٹکے سے کھلنے کی آواز پہ دونوں میکانکی انداز میں گردن گھما کے دیکھا تو وارد ہوتے نفوس کو دیکھ کے جہاں ایک کی آنکھیں میں بے یقینی جھلکی، وہیں دوسرے فرد نے انہیں دیکھ کے محفوظ انداز میں مسکراتے ہوئے اپنی دائیں آنکھ ونک کی۔ گڈ سروس برادر ان لا! زیر لب بڑبڑاتے ہوئے اس نے دوبارہ سے رومال کی گرہ کو مضبوط کیا۔ لالا آپ! وہ اچانک وارد ہوتے شیر افغان کو دیکھتی بے یقینی سے بولی کہ وہ اس طرح کبھی نہ آیا تھا، اور وہ بھی ایک ہفتے میں دوسری دفعہ۔ شیر افغان سے ہوتی اس کی نگاہ اس کے پہلو میں سیاہ فراق میں ملبوس زالے سے ٹکرائی تو اس کے لب دھیرے سے مسکرائے۔ بھابھی! وہ ساری باتیں فراموش کرتی فرتے جذبات سے اس کی جانب بڑھی اور گرم جوشی سے اس کے گلے لگایا، یہ جانے بغیر کہ اس کا بھائی اس کے نقاب پوش مریض کو کیسے کھا جانے والی نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ یہ میری بہن ہے ڈاکٹر زرشے۔ زالے کی خاموشی محسوس کر کے اسے بالآخر تعارف کروانے کا خیال آیا تو وہ اپنے مخصوص سنجیدہ انداز میں کہتا کمرے میں موجود صوفے کی جانب بڑھ گیا، جبکہ اس کے آنے پہ دلکشی سے مسکراتا بلیک ایگل واپس میز کے سامنے رکھی کرسی پہ بیٹھ چکا تھا۔ یہ کون ہے؟ زرشے سے ملنے کے بعد جب زالے کی نگاہ کمرے میں موجود اس نقاب پوش پہ گئی تو اس نے فوراً استفسار کیا، جبکہ اس کے سوال پہ زرشے نے حواس باختگی سے ایک نظر بھائی کے سپاٹ چہرے کو دیکھا اور پھر اسے جو بہت ڈٹھائی اور بے خوفی سے وہیں برجمان تھا۔ یہ پیشنٹ ہے، کچھ دن پہلے ہی ایکسیڈنٹ کیس کی وجہ سے یہاں ایڈمٹ ہوا تھے۔ بھائی کی سنجیدگی کو محسوس کرتے ہوئے اس نے تفصیلاً جواب دیا اور انٹرکام اٹھا کے خان کو چائے لانے کا بولا۔ آپ نے چہرے پہ رومال کیوں باندھا ہوا ہے؟ اب کے زالے ڈائریکٹ بلیک ایگل سے ہی مخاطب ہوئی تو وہ بھرپور انداز میں چونکا اور ایک محتاط نگاہ افغان کے بتدریج سرد پڑتے تاثرات سے سجے چہرے پہ ڈالی۔ ایکچولی میرے چہرے دیکھنے سے دنیا والے ڈر کے مارے بے ہوش ہو جانے کا خدشہ بہت زیادہ ہے، اس لیے اسے چھپا کے رکھتا ہوں۔ ایک پرتپش نگاہ لب کچلتی کس قدر خوفزدہ دکھتی زرشے پہ ڈالتے ہوئے اس نے نگاہوں کا رخ افغان کی جانب پھیر دیا، جو نہ جانے اس قدر ضبط کا مظاہرہ کیوں کر رہا تھا۔ زرشے اپنے پیشنٹ کو جلدی فارغ کریں! افغان کی سپاٹ آواز گونجی تو اس کے ہونٹوں پہ بے ساختہ مسکراہٹ بکھر گئی، لیکن اس سے پہلے کہ زرشے یا وہ کوئی رد عمل دیتے، غیر متوقع نسوانی آواز پہ وہاں موجود سبھی نفوس ٹھٹک سے گئے کہ اس کی جانب دیکھتی زالے پہلو میں بیٹھی شیر افغان کی موجودگی کو سرے سے نظر انداز کرتی جس اشتیاق سے بولی۔ زرشے کا چہرہ اسی شدت سے زرد پڑا اور دل میں
ساختہ بھانبر سے جل اٹھے۔ آپ کی آنکھیں بہت پیاری ہیں، جسٹ واؤ! حاض لینے والے انداز میں آنکھیں گھما کے اس نے افغان کی ماری ضبط کی سرخ ہوتی آنکھیں اور تنا ہوا چہرہ دیکھا تو افغان کا جی چاہا انہیں شاطر آنکھوں کو نکال کے اسی کے ہاتھ پہ رکھ دے۔ ان فیکٹ آپ کی پلکیں بہت پیاری ہیں، ایسے لگ رہا ہے جیسے مسکارا لگا کے انہیں خم دیا گیا ہے۔ آہ! وہ اس کی قدرتی طور پہ خم دار پلکوں کو دیکھتے وہ نرم بول رہی تھی تو زرشے کو سینے میں بے تحاشا گھٹن ہونے لگی۔ لیکن اس کے الفاظ کی روانی میں خلل تب پڑا جب اپنی کمر کے گرد اچانک لپٹے ہاتھ کی گرفت ناقابل برداشت ہوئی تو دھیرے سے کرا اٹھی اور بہت بھی ساختگی سے اپنے مسکارے سے بوجھل پلکیں اٹھا کے اس کی جانب دیکھا جو اس کی جانب متوجہ نہیں تھا، لیکن اس کے ہاتھ کی مضبوط گرفت اور چہرے کے پتھریلے تاثرات چیخ چیخ کے کہہ رہے تھے کہ اب کی بار وہ مزید کچھ بولی تو اس کی زبان ہاتھوں سے بند نہیں کی جائے گی۔ اس کے چہرے کے تاثرات جانتے ہوئے اسے اپنے دل کی دھڑکن لہجہ بھر کو سست پڑتی محسوس ہوئی، جبکہ اس کی بات کے جواب میں اب کی بار وہ افغان کی حالت دیکھ کے ضبط نہ کر سکا اور اس کے زندگی سے بھرپور لہجہ کمرے کی فضا کو مہکا گیا جو بھبرے بیٹھے افغان کو مزید سلگا گیا۔ لیکن اس کہکا ہوگا ویسے کہ اس کا زندگی سے بھرپور کہکا کمرے کی فضا کو مہکا گیا جو بھبرے بیٹھے افغان کو مزید سلگا گیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس کے جبڑے توڑتا وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور سب پہ طائرانہ نگاہ ڈالی۔ آپ کی تعریف کا بہت شکریہ مسز عالم، آپ کے یہ الفاظ میں ہمیشہ کے لیے سنبھال کے رکھوں گا کیونکہ یہ میرے لیے کسی خزانے سے کم نہیں ہے۔ افغان کی سلگتی آنکھوں میں اپنی شریر نگاہیں گاڑتے وہ جس نظریے سے بول رہا تھا وہ سمجھتے ہوئے اس نے شدت ضبط سے اپنی مٹھیاں زور سے بھینچی، جبکہ ظالم ناسمجھی سے اسے دیکھتی سر اس بات میں ہلا گئی۔ اوکے ڈاکٹر زرشے، میں چلتا ہوں، آپ اپنی فیملی سے ملنے کے بعد مجھے دیکھ سکتی ہیں۔ اس کے ظلمانہ الفاظ پہ اس نے سراسیمگی سے اسے دیکھا تو وہ آنکھ بند کرتا وہاں سے چلا گیا تو اس جسارت پہ اس نے لرز کے بھائی کی جانب دیکھا جو اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ اس نے بے ساختہ تشکر بھری سانس خارج کی۔ لالا، آپ نے مجھے آنے کا بتایا نہیں اور بھابھی کو بھی ساتھ لانا تھا تو مجھے انفارم کر دیتے، میں گھر پہ ہی رک جاتی۔ اب ادھر تو بھابھی کو وقت ہی نہیں دیا جا رہا۔ اس کے جاتے ہوئے مکمل طور پہ ان کی جانب متوجہ ہوتی بولی تو شیر افغان نے گہری سانس خارج کرتے ہوئے مسکرا کے اسے دیکھا۔ بس اچانک ہی پروگرام بن گیا، تمہاری بھابھی کو ہاسٹل ڈراپ کرنے جا رہا تھا، سوچا تم سے ملوا دوں۔ روانی میں کہتے ہوئے تمہاری بھابھی اس کے ہونٹوں سے پھسلا تو زالے نے حیرت سے اسے دیکھا جو اس کی آنکھوں کے تاثر کو سمجھتا بھی اندیکھا کر گیا۔ بہت اچھا سوچا آپ نے، آئیں بھابھی آپ کو ہاسپٹل کا وزٹ کرواتی ہوں۔ شیر افغان کو بار بار پہلو بدلتے دیکھ کے زالے سے مخاطب ہوئی اور اسے ساتھ لیے دروازے کی جانب بڑھی تو افغان نے سر صوفے کی پوچھ سے ٹکاتے ہوئے کچھ لمحے قبل کے واقعات کو سوچنا لگا جب اس کے پرسنل نمبر بلیک ایگل کی کال آئی تھی۔ بڑے سے پرتعیش اور کشادہ کمرے میں اس وقت سگریٹ اور شراب کی ملی جلی بو نے ماحول میں عجیب گھٹن سی پیدا کر رکھی تھی، جبکہ اسی گھٹن زدہ ماحول میں بڑی اسکرین پہ تیز تیز بولتی اینکر کی آواز نے ایک عجیب سا شور برپا کر رکھا تھا، لیکن صوفے پہ بیٹھے اس فرد پہ نہ تو اس شور کا اور نہ ہی اس بو کا کوئی اثر ہو رہا تھا، بلکہ وہ بہت پر لطف انداز میں اس حرام مشروب کے گھونٹ بھرتے ہوئے اسکرین پہ لگی نیوز کو سن رہا تھا، جہاں پٹر پٹر بولتی نیوز اینکر اس کے نام کو ایک اور بلند مقام دینے کی کوشش کر رہی تھی، بقول اس کے ایک مہذب اور سماج سیو انسان نواز عالم پہ اسی کے گھر کے سامنے قاتلانہ حملہ کر کے اسے اس کے نیک مشن سے ہٹانے کی گھٹیا کوشش کی جا رہی ہے اور اس کوشش کی عوض عوام پاگل ہو رہی ہیں اور مسلسل سراپا احتجاج ہے کہ انہیں اپنے نیک پرور لیڈر کے لیے انصاف چاہیے۔ اس کی نیوز کا لبے لباب سن کے وہ اپنے جسم پہ لگی ہوئی چوٹوں کو فراموش کر چکا تھا کہ اگر ان 2 گولیوں کے بعد اسے اس قدر فائدہ مل رہا ہے تو یہ گولیاں اس کے لیے لکی چارم تھی اور اسی لکی چارم کو استعمال کرنے کے لیے وہ کل پبلک میں نکلنے کا ارادہ رکھتا تھا کہ تاکہ وہ اس مشتعل عوام کو اپنے حق میں ہموار کرے اور اپنے نامعلوم دشمن کو باور کروا سکے کہ اس پہ ہاتھ ڈالنا اب اس کے لیے بھی مشکل ہے کیونکہ اس کے پاس عوام کی سپورٹ تھی، مگر وہ اپنے خیالات اور مکروہ ارادوں میں مصروف یہ نہیں جانتا تھا کہ اس نامعلوم دشمن کے پاس جو سپورٹ تھی وہ اس کی عوام کی سپورٹ پہ 10 گنا بھاری تھی اور یہ وقت بتانے والا تھا ان سپورٹوں کا مقابلہ کس قدر تباہ کن ہونے والا ہے۔ کچھ دیر قبل جب وہ اپنی بلیک فراک کو چٹکیوں میں تھامے سہج سہج کے قدم رکھتی سیڑھیاں اتر رہی تھی، جب چوتھی سے 5ویں سیڑھی پہ ہی افغان اس کے ہم قدم ہوا اور اس کے کچھ بھی سوچنے سمجھنے سے قبل اپنا مضبوط بازو اس کے کمر کے گرد حمائل کرتے ہوئے سیڑھیاں اترنے لگا۔ سر یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس کی اس قدر اچانک لمس اور قربت پہ بے تحاشا گھبراتی ہوئی اس کی گرفت میں تڑپ اٹھی، لیکن 1 انچ بھی فاصلہ نہ بڑھا سکی۔ آنکھوں اور عقل کا استعمال بر وقت کر لو تو ان بے مقصد سوالوں کی نوبت کبھی نہ آئے۔ وہ اس کے سوال پہ بہت ٹھنڈے انداز میں طنز کرتے ہوئے اسے جھلسا کے رکھ گیا۔
ہاتھ ہٹائیں، اپنا چلنا مجھے خود بھی آتا ہے۔ اس کے طنز کے جواب میں وہ بے لچک انداز میں گویا ہوئی تو اس نے ایک سرد نگاہ اس کے خوشنما چہرے پہ ڈالی تو نہ چاہتے ہوئے بھی زالے کی پلکیں اس نگاہ پہ لرز اٹھی اور دل دھڑک کے اپنی موجودگی کا احساس دلانے لگا کہ اس نگاہ کی ٹھنڈک نے جسم بھر کو سنسناسا دیا تھا۔ اب اگر منہ سے ایک لفظ بھی نکالا تو سیڑھیوں سے نیچے گرا دوں گا۔ وہ خوفناک لہجے میں اسے وارننگ دیتا وہ بولا تو اس کے الفاظ پہ ایک گہری خاموشی اس کے اندر اترنے لگی، لیکن اپنی کیفیت کے برعکس وہ سنجیدگی سے گویا ہوئی۔ مجھے موت کا ڈراوا نہ دیا کریں، مجھے موت سے ڈر سر، وہ سنجیدگی سے بول رہی تھی جب اچانک افغان نے اسے گھماتے ہوئے اس کی کمر سیڑھیوں کی جانب کرتے ہوئے اس کی سینے پہ ہلکا سا دھکا اسے لگایا تو اس نے بے ساختہ لرز کے اسے پکارتے ہوئے ہاتھ اس کی سمت بڑھاتے ہوئے گویا سہارا لینے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ سیکنڈ بھر بے حس بنا اس کی ہاتھ کو تھامنے کی بجائے اسے نیچے کی طرف جھکتے ہوئے دیکھتا رہا، لیکن اس سے قبل کہ وہ پیچھے سیڑھیوں سے پہ گرتی اس نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے ایک جھٹکے سے اسے اپنی جانب کھینچا تو وہ سیدھی اس کے کشادہ سینے سے آن لگی۔ اپنی سینے سے لگی ظالم میر کے دل کی تیز دھڑکنیں اپنے سینے پہ محسوس کرتا وہ ان لمحوں کو امر کرنے لگا۔ موت سے ڈرنا سیکھو ظالم میر، اور زندگی کے لیے لڑنا۔ اگر تم زندگی کے لیے لڑنا نہ سیکھ سکی تو میں تمہیں موت سے ڈرانا سکھا دوں گا۔ بہت دبے الفاظ میں اسے بہت کچھ باور کروانے کی کوشش کرتا، اسے اپنی باہوں کے مضبوط حصار سے آزاد کرتا، اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامتا سیڑھیاں اترنے لگا، جبکہ اس کی جانب ہلکا سے رخ موڑ کے اسے حیرانگی سے دیکھتی ظالے اس کی بات سمجھنے کی صحیح کر رہی تھی۔ تم مجھ پر سے اپنی نگاہیں ہٹا سکتی ہو کیونکہ ہم لان میں پہنچنے والے ہیں۔ اس کی حیران نگاہیں خود پہ محسوس کر کے وہ بنا اس کی جانب دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولا تو وہ لاشعوری طور پہ ہلکا سا گڑبڑا گئی۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ لوگوں میں اپنی دہشت پھیلا کے موت کو ایک تماشا سمجھنے والا انسان اپنی ہی بیوی کو موت سے ڈرنے کا سبق کیوں دے رہا ہے۔ اپنی گڑبڑاہٹ پہ اگلی ہی پل قابو پاتے وہ سنجیدگی سے بولی تو شیر افغان کے چہرے کے تاثرات میں فوری تغیر برپا ہوا، جسے کمال مہارت سے چھپاتے ہوئے اس نے گردن گھما کے اسے دیکھا جو اس کی بے حد نزدیک کھڑی اس کی حواسوں پہ سوار ہو رہی تھی۔ سیاہ ساڑی میں ملبوس اس کا نازک سراپا جبکہ ملائم چہرے پہ سجی سرخ لپسٹک کو دیکھ کہ اس کی نگاہوں میں کچھ لمحے قبل کا منظر لہرایا تو اچانک وہ بنا ماحول کی پرواہ اس کے چہرے پہ جھکتے ہوئے اس کے ہونٹوں پہ بکھرا رنگ چرانے لگا۔ لان کی انٹرنس پہ کھڑی ظالے اس کی اچانک اس بے باک حرکت پہ لڑکھڑا سی گئی اور بے ساختہ سہارا کے لیے اس کے بازو کو دبوچا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اسے خود کر پاتی اسے افغان کے عقب میں انیا کا فق چہرہ دکھائی دیا تو اس کی مزاحمت کے لیے تیار اعصاب جیسے سن سے ہو گئے۔ جہاں گسل لمحات کے بعد جب وہ اس سے قدرے فاصلے پہ ہوا تو اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے افغان کے چہرے پہ بے ساختہ مسکان پھیل گئی، جسے دیکھ کے نہ چاہتے ہوئے بھی ظالے کا چہرہ لہو چھلکانے لگا جب کانوں سے گویا دھواں نکلنے لگا۔ اب شاید تمہیں سمجھ آ گئی ہوگی کہ میں تمہیں موت سے ڈرنے کا کیوں کہہ رہا ہوں، کیونکہ میں ہی تمہارے لیے سب سے بڑی موت ہوں جو جب چاہے تمہارے ہونٹوں پہ بکھرے رنگوں کو چرانے کے ساتھ ساتھ تمہاری سانسوں کو بھی بند کر سکتا ہوں۔ سرد لہجے میں کہتا ہوا اس نے اس کے ہونٹوں کو انگوٹھے سے رگڑا تو اس کے الفاظ پہ الجھتی ظالے کے بدن میں انجانی سے خوف کی لہر دوڑ گئی، لیکن اگلے ہی لمحے وہ اپنا ازلی خول خود پہ چڑھاتی اس کے عقب میں دیکھتی بولی معاف کیجیے گا سر، لیکن ابھی آپ میرے ہونٹوں سے رنگ چرانے کے ساتھ ساتھ کسی اور کی سانسیں بند کر گئے ہیں۔ آنکھ کے اشارے سے عقب میں کھڑی انیا کو نشانہ بنا کے وہ وہاں سے آگے بڑھ گئی تو افغان بے ساختہ انیا کی جانب مڑا، جبکہ وہاں سے ہٹتی ظالم موبائل کی سکرین پہ اپنا چہرہ دیکھتی ٹیشو سے اپنی بکھری لپسٹک کو سمیٹتی اپنی منتشر دھڑکنوں کو اعتدال میں لانے کی کوشش کرتی دل ہی دل میں اسے کوس بھی رہی تھی جو ایک بار پھر اسے ہرا گیا تھا، لیکن اس کے بعد پورے فنکشن کے دوران وہ ایک بار بھی اس کے ہتھے نہیں چڑھی بلکہ مسز فرحان کے ساتھ ان کے مہمانوں سے ملنے لگی جن سے اس کی توقع کے مطابق اسے مسز شیر افغان عالم کے نام سے متعارف کروایا گیا اور اس کی پذیرائی کی گئی۔ ظالے جائیں افغان کو بلا کے لائیں، ابھی فوٹو سیشن کروانا ہے۔ مہمانوں سے میل ملاپ اور کھانے کے بعد جب مسز فرحان نے اسے مخاطب کیا تو وہ گڑبڑائی اور ایک طاہرانہ نگاہ لان میں دوڑائی تو حسب توقع وہ ابھی بھی انیا شیرازی کے ساتھ ہی مشغول تھا۔ آنٹی وہ ابھی اپنے فیانسے کے ساتھ مصروف ہے تو آپ بعد میں انہیں بلوا لیجیے گا۔ اسے نہیں معلوم تھا لیکن بات کرتے کرتے اس کی نگاہوں اور لہجے میں ایک حسرت سے جھلکنے لگا، جسے محسوس کر کے مسز فرحان مدھم سے مسکرا دی اور پھر ملازم کے ذریعے شیر افغان کو بلوایا، لیکن جیسے ہی شیر افغان ان کے نزدیک آیا تو اس کے ساتھ چپکی انیا کو دیکھ کے اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ ہیلو آنٹی، وہ گرچہ ان سے مل چکی تھی لیکن انہوں نے دوبارہ سے دیکھ کے وہ چہکتے ہوئے بولی تو انہوں نے مسکراتے ہوئے سر ہولے سے خم کیا۔ افغان ظالے کو ساتھ لیں اور آئیں، اب اس فوٹو سیشن کا ٹائم ہے نا، انہوں نے نرم لہجے میں کہتے ہوئے ظالے کی جانب اشارہ کیا۔
जो इस वक्त इसकी बजाय पूरे लॉन को देख रही थी। आंटी, आपका फोटो सेशन पूरा शहर देखता है, मुख्तलिफ न्यूज़ पेपर्स में आएगा, तो मेरे ख्याल में इसमें इस लड़की की शमूलियत आपके फोटो सेशन को तबाह ही करेगी। अनिया अपने अंदर की जलन को ज्यादा देर छुपा ना सकी और कुछ लम्हे कबल देखे गए मंजर की कड़वाहट बयान कर गई। जबकि इसके अल्फाज पे पेचोताब खाती जाले फौरन इसकी जानिब मुड़ी। जब मेरी इस फैमिली में शमूलियत से इस फैमिली को कुछ नहीं हुआ, तो एक आध फोटो से मेरे ख्याल में कोई बहुत ज़्यादा तबाही नहीं होगी। इसलिए आप ज़रा मेहरबानी करके थोड़ी देर के लिए सर हमें उधार दे दें, ताकि हम फैमिली फ़ोटो सेशन मुकम्मल कर सकें। बोलने पे आती तो वो शेर अफगन से ना डरती थी, तभी वो बिना कोई लिहाज रखे बोली तो बोलती चली गई, क्योंकि इतना तो इसे यकीन था कि वो चाहे इसे बीवी ना समझता हो, लेकिन अपनी माँ के सामने वो अपनी मुलाजिम को भी नहीं डांटेगा। और हुआ भी यही, लेकिन इन्होंने अभी 2 से 3 तस्वीर ही बनवाई थी जब अफगन के पर्सनल मोबाइल पे एक मखसूस सी रिंग हुई, जिसका माथा फौरन ठनका। तभी फोटोग्राफर को इशारे से रोकता वो जेब से मोबाइल निकालता, ऑन करके कान से लगाया। आपके भाई लाइन पे हैं, इन्हें जल्दी से बताइए कि मैं आपको हरास कर रहा हूँ। दूसरी जानब सुनाई देते इन अल्फाज पे इसका दिमाग घूम के रह गया। कॉल फौरन बंद करते हुए इसने मिसेस फरहान को धीरे से कुछ समझाते हुए जाले का हाथ पकड़े और बिना किसी की परवाह किए वो आलम पैलेस से निकलता चला गया। जबकि ये सब साकित निगाहों से देखती अनिया शिराजी तहीद दामा वही लान के वस्त में खड़ी रह गई। हा 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 हा। जैसे इसने दरवाजे से अंदर कदम रखा तो इसके बेहंगम कहके ने इसका इस्तकबाल किया और फिर यकीक ये कहका कहकों में तब्दील हो गया। मतलब दी ग्रेट शेर अफगन आलम, जो किसी पे एक नजर डालना गवारा नहीं करता, इसकी बीवी इसकी मौजूदगी में एक गुंडे की आंखों की तारीफ कर रही थी। वाह! जोर जोर से हंसते हुए वो अपने बेड से खड़ा होता इसकी जानिब देखने लगा, जो माथे पे गहरे बाल डाले इसे खूंखार निगाहों से देख रहा था। अपनी बकवास बंद करोगी? इसकी हंसी पे तपते हुए वो घरा के बोला तो इसने फौरन अपनी हंसी को ब्रेक लगाते हुए इसकी जानिब देखा और फिर यकीन इसकी आंखें चमक उठी। वैसे मैं सोच रहा था कि इसने बात के दौरान वक्फा लिया तो इसकी फजूल सस्पेंस पे इसने उकता के इसकी जानिब देखा कि अपनी आंखों की एक तस्वीर बना के भाभी को वो खबासा से मुस्कुराते हुए बोल रहा था, जब इसकी जानिब लपका। तेरी तो। इसको गर्दन से दबोचते हुए इसने एक जोरदार मुक्का इसके पहलू में मारा तो वो कराहा उठा। मेरी डॉक्टर के हॉस्पिटल में मुझ पे तशद्दुद मत कर साले, वो दबी दबी आवाज में चिल्लाया। अब अगर तुमने मेरी बीवी का नाम लिया तो मैं नामो निशान मिटा दूंगा। और ये बात याद रखो कि बालाज मुस्तफ़ा के जरशे से मिलने में फ़कत 2 ही दिन बाकी रह गए। इसलिए मेरी बीवी की अपनी आंखों से पसंदीदगी को भूलो और आने वाले वक्त की तैयारियां करो। इसे यूं ही गर्दन से दबोचते हुए इसने सर्द लेजे में इससे बहुत कुछ बावर करवाया तो वो घूम के इसके हसार से निकला। वो सब तो ठीक है, लेकिन एक बात तू बता। अपनी गर्दन से लाते हुए वो बोला तो इसने सवालिया निगाहों से इसकी जानिब देखा। तूने वाकई अरेंज मेरी मैरिज की है ना? इसके अंदाज में न चाहते हुए भी शेर अफगन के चेहरे पे मुस्कान फैल गई, लेकिन इससे कबल के वो इसे कोई जवाब देता दरवाज़ा खोलते हुए जरशे और इसके साथ जालिद अंदर दाखिल हुई तो वो नामहसूस अंदाज में ब्लैक ईगल से फासले पे हुआ। मैं आपको ढूंढ रहा हूँ। जरशे को देखते हुए इसने गोया अपनी मौजूदगी का दिफा किया, लेकिन जरशे इस वक्त इसकी वहां मौजूदगी को नहीं जज कर रही थी, बल्कि इसका सारा ध्यान इस वक्त अपने साथ खड़ी जाले की तरफ था। लाला, भाभी! अचानक वो चिल्ला के कहती जाले के लहराते हुए वजूद की जानिब बढ़ी, लेकिन इससे पहले कि वो इसे थामती इसकी नाक से निकलने वाले लहू टपकते हुए जमीन पे जा गिरा। इसी लम्हे अफगन ने आगे बढ़ के इसे अपनी बाहों में संभालने की सही की, मगर वो भी इसके भुरभुरी रेत की मानने बिखरते वजूद के साथ नीचे फर्श पे बैठता चला गया। दुखते सर और भारी होती पलकों के साथ इसने करवट बदली तो होठों से एक सिसकारी सी निकली, जब इसके साथ लेटी मंतशा फौरन इसकी जानिब मुतवज्जे हुई। जाले, इसने इज़्तिराबी कैफियत में इसे पुकारा, लेकिन तब तक वो दोबारा नींद में खो गई थी। मगर आध घंटे बाद जब इसने दोबारा करवट बदली तो अब की बार इसके चेहरे के बिगड़ते जाविये बता रहे थे कि इसकी नींद में खलल पड़ चुका था। इससे पहले कि वो इसे बुलाती, मिसेस जोसेफ जोरदार अंदाज में दस्तक देती हुई अंदर दाखिल हुई और बिना इसकी हालत की परवाह बगैर ऊंची आवाज में बोली, जालिम मादाम, अगर आपने अगले 5 मिनट में फ्रेश होकर ये चाय का कप हाथ में ना लिया तो आइंदा पूरी जिंदगी के लिए ये हाथ चाय से महरूम रहेंगे। इनके तंजिया लहजे में एक वाज़ेह तंबीह थी, जिसे महसूस करके इसने झट से आंखें खोली और लहजा भर के लिए इन्हें घूरने के बाद वो एकदम से बिस्तर से निकली तो चकरा सी गई। इसके चकराने पे मंतशा आगे बढ़ी ही थी कि मिसेस जोसेफ के मखसूस इशारे पे वो वहीं रुक गई, जबकि वो लब भीगती वाशरूम की जाने बढ़ गई। अगले 5 मिनट में वो गीले मगर फूले हुए चेहरे के साथ हाथ में चाय का कप लिए बैठी इन दोनों को घूर रही थी। मैं यहाँ कैसे आई? इसे नहीं याद था कि वो हॉस्टल तक कैसे पहुंची या इसे कौन छोड़ के गया। हवास खोने से कबल इसे कोई याद था तो फकत फर्श पे गिरता वो सुर्ख कतरा और अपनी जानिब बढ़ता हुआ शेर अफगन आलम। इसके बाद वो नहीं जानती थी कि वहां क्या कुछ हुआ या इन्हें क्या कुछ मालूम हुआ। गाड़ी पे मंतशा के बरगिस्ता जवाब पे इसने चाय का बड़ा सा घूंट हलक में उतारते हुए जैसे ढेर सारा गुस्सा भी हलक से उतारा था
اور مجھے تو جیسے بڑی گاڑی ڈرائیو کرنی آتی ہے، اس نے جیسے خود کا مذاق اڑایا۔ وہ تینوں اس وقت ان کے اس مشترکہ کمرے میں موجود تھوڑی سی جگہ میں رکھی پلاسٹک کی میز کے گرد رکھی چھوٹی پلاسٹک کی کرسیوں میں بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ کیا ہو گیا انزالے؟ جیسے پہلے ڈرائیور کے ساتھ آ جاتی ویسے اس کے ساتھ واپس ہوئی تھی۔ تمہاری اور ہمیشہ کی طرح آتے ہی تم نے فوراً ڈھیر ہو گئی منتشا اب کے لہجے میں بیزاری اور جھنجھلاہٹ لیے تو اس کے الفاظ پہ چونکی، لیکن میں کیسے؟ اس کا دماغ جیسے معاف سا ہو رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ہاسپٹل میں اس کی طبیعت خراب ہوئی تھی اور وہ ہوش کھو بیٹھی تھی، لیکن اس کے بعد وہ ہوش میں کب آئی اور ڈرائیور کے ساتھ ہاسپٹل کیسے پہنچ سکتی ہیں وہ، جبکہ وہ ہاسپٹل بنا ڈرائیور کی شیر افغان کی معیت میں گئی تھی۔ یہ ساری باتیں سوچتی وہ کیلنڈر پہ بدلتی تاریخوں کو فراموش کر گئی تھی جو یہ بتا رہی تھی کہ وہ ہاسٹل 3 راتوں کے بعد پہنچی تھی۔ پرتعیش لاؤنج میں رکھے براؤن رنگ کے بیج قیمت صوفے میں بیٹھی وہ اس وقت اپنی دھڑکنیں شمار کرتی اپنے اندر کے خوف پہ قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہم نے کوشش پوری کی ہے، لیکن ہم چاہ کے بھی زرشال عالم کے بارے میں کچھ بھی ایسا نہیں جان سکے جو آپ لوگوں استعمال کر سکیں۔ ان میں سے ایک مدھم لہجے میں بولی تو مقابل کے چہرے پہ کرختگی چھا گئی۔ پچھلے کچھ مہینوں سے تم دونوں یہ پیسے اس لیے نہیں بھایا کہ ایک دن تم لوگ یہ منحوس شکلیں لے کے میرے سامنے آؤ اور کہو کہ تم لوگ زرشال عالم کو ٹریپ نہیں کر سکی۔ اس کی کرخت آواز پورے لاؤنج میں گونجی تھی، عجب ہیبت سا زدہ سا تاثر دے رہی تھی۔ ہم اسے ٹریپ کر چکی ہیں، وہ ہم پہ اعتماد کرتی ہے، لیکن ہم ایسا کچھ بھی نہیں کر سکی جس سے وہ ڈگمگا جائے، اور ایسا شاید اس شخص کی وجہ سے ہو رہا ہے جو نہ جانے کیوں ہر دفعہ اس سے ٹکراتا ہے۔ اب کی بار دوسری لڑکی نے زہر خند لہجے میں کہا تو مقابل بہت برے انداز میں چونکا، جبکہ ایک سرد سی لہر پورے وجود میں دوڑ گئی۔ اچھا، یہ اب یونیورسٹی کا منظر بیان کر رہے ہیں جو اس کی 2 فرینڈز تھی۔ شیر عالم، اس کے لہجے میں نامحسوس سا خوف جھلکا۔ نہیں شیر عالم تو یونی صرف ایک دفعہ آیا تھا جب ہم نے اسے ٹریپ کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ انسان ہمارے خیال میں زیادہ بڑا مسئلہ نہیں ہے کیونکہ وہ مصروف انسان ہے، اس کے لیے ہر وقت اپنی بہن کی نگرانی کرنا آسان کام نہیں ہے اور نہ ہی یہ کام اس کا گارڈ فرہاد کر سکتا ہے، لیکن زرشال عالم تک پہنچنے کے لیے مختص کیے گئے راستے میں بالاج مصطفیٰ نام کا بیریئر آتا ہے۔ وہ تفصیلاً گویا ہوئی تو اس کو جیسے کرنٹ سا لگا۔ بالاج مصطفیٰ کون ہے؟ وہ الجھا کہ ان کی اطلاعات کے مطابق زرشال عالم کو صرف فرہاد ہی اپروچ کر رہا تھا، یونی میں تو یہ دوسرا کون نکل آیا؟ شاید اس کا عاشق۔ وہ عامیانہ لہجے میں گویا ہوئی تو مقابل کے چہرے پہ شیطانی سے مسکان بکھر گئی، جیسے اسے کچھ سوچ کے بہت مزہ آنے لگا ہو۔ تو ایسے عاشق کا نام تو تاریخ میں رقم ہونا چاہیے نا جو محبوبہ کے لیے جان گنوا بیٹھے ہو۔ اس نے گویا نپت تلے انداز میں انہیں بالاج مصطفیٰ کی جانب سے پرسکون رہنے کا اشارہ کیا کہ اس سے وہ خود سنبھال لے گا، انہیں بس زرشال عالم کو شیر عالم کی کنگڈم سے دور لے کے جانا تھا۔ اس کی ہدایات کو بغور سنتے ہوئے وہ کچھ دیر جانے کے لیے کھڑی ہوئی تو لاؤنج سے نکلتے ہی سورج کی کرنوں نے ان کے چہرے واضح کرتے ہوئے بتایا کہ وہ سیرش اور ہائیکا تھی، زرشال عالم کی بہترین دوستیں۔ ہاسٹل کی وہ صبح اچھا میرے تو کا صحیح نکلا۔ ہاسٹل کی وہ صبح جب ظالم میر کی آنکھیں کھلی اس سے 3 رات قبل، جب وہ ہاسپٹل کے ٹھنڈے فرش پہ بھربھری ریت کی مانند بکھر گئی، وہ لمحہ وہاں موجود تینوں نفوس پہ بھاری پڑا تھا۔ لالا بھابھی ان دونوں کو ایک ساتھ فرش پہ گرتا دیکھ کے زرشی ایک دفعہ پھر سے چلائی تو رومال چہرے سے پہ باندھے بلیک ایگل بھی ساختہ ان کے نزدیک پہنچا۔ پارٹنر، اس نے افغان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو وہ چونکا، لیکن زالے کا چہرہ تھپتھپاتی زرشی اس لمحے کو محسوس نہ کر سکی۔ ڈاکٹر ہوش کرے آپ مسز افغان کی کنڈیشن کو سمجھیں اور انہیں جلدی سے ٹریٹمنٹ کے لیے لے کے جائیں۔ جب افغان نے چونک کے اس کی جانب دیکھا تو اس کی نگاہوں کے خالی پان نے بلیک ایگل کو ہلا کے رکھ دیا۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کے سامنے بیٹھا شخص اس لمحے گویا سب کچھ ہار بیٹھا تھا۔ تبھی وہ فوراً خود کو سنبھالتا اپنے خول میں آتا زرشی سے مخاطب ہوا جو اس لمحے اپنے حواس کو منتشر کر بیٹھی تھی، لیکن اس کی پاٹ دار آواز پہ وہ بری طرح سے چونکتی گویا کسی گہرے خواب سے جاگی تھی، اور حقیقت کا تدارک ہوتے ہی وہ اپنے اعصاب پہ قابو پاتی اٹھی اور سسٹر کو آواز دیتی افضالے کو اسٹریچر پہ لٹانے کی کوشش کرنے لگی۔ اگلے چند ہی لمحوں میں وہاں کھلبلی سی مچ گئی۔ ایسے میں جب زالے کو اسٹریچر پہ لٹانے کے لیے وارڈ بوائے آگے بڑھا تو بلیک ایگل کا دل چاہا وہ اپنا ماتھا پیٹ لے یا اپنے سامنے کھڑی اس ڈاکٹر کا جو ابھی تک اپنے بھائی کے وحشی پن سے واقف نہ ہوئی تھی اپنے ہاتھ اپنی حدود میں رکھو۔ جیسے ہی وارڈ بوائے نے بازو آگے کرتے ہوئے اسے تھامنا چاہا تو کب سے زالے کو اپنے حصار میں لے کے بیٹھے شیر افغان کی سرد آواز گونجی تو سارے اپنی جگہ تھم سے گئے، مگر شیر افغان کے اسے اسٹریچر پہ لٹانے کے بعد جیسے ہی زرشی اسے لیے ایمرجنسی وارڈ میں داخل ہوئی تو دروازے کے پار کھڑے افغان کو ایک دفعہ پھر سے سینے میں گھٹن سی محسوس ہوئی۔ اسے اس لمحے محسوس ہوا کہ سانس لیتے ہوئے بھی سانس نہ لے سکنے کی اذیت کیا ہوتی ہے۔ اپنے سامنے رکھی رپورٹ کو ششدر نگاہوں سے دیکھتی زرشی کی آنکھوں میں زالے کا خوبصورت چہرہ لہرایا تو اس کے دل کو جیسے دھکا سا لگا
کیا آپ جانتے ہیں اس بارے میں؟ لالا کافی دیر کے بعد جب وہ کچھ بولنے کے قابل ہوئی تو افغان کے تاثرات دیکھ کے سب سے پہلے اس کی زبان پہ یہی الفاظ آئے، جبکہ اس کا سوال سن کے وہ چونکا لیکن بنا کوئی ظاہر کیے سکون سے بولا، نہیں کیونکہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں۔ اس کے جواب پہ جانے کیوں زرشی کو لگا کہ وہ اس سے سچائی چھپا رہا تھا، لیکن چونکہ وہ نہیں بتا رہا تھا تو مطلب کہ وہ کبھی بتائے گا بھی نہیں، اس لیے اس نے مزید اصرار نہیں کیا۔ کیا اس سے پہلے بھی ایسا کچھ ہوا ہے ان کے ساتھ؟ اس نے اپنے سوال کا جواب کسی اور طریقے سے گلوانے کی کوشش کی۔ زرشی مجھے کام کی بات بتائیں کہ اسے ہوش کب تک آ جائے گا؟ اس کا سوال سرے سے نظر انداز کر کے وہ سنجیدگی سے بولا تو اس نے گہری سانس بھر کے اسے دیکھا۔ ابھی کچھ کہہ نہیں سکتے کیونکہ ابھی ان کے ٹیسٹس وغیرہ ہو رہے ہیں۔ اس نے بھی ٹیسٹس کی تفصیل بتانے کی بجائے لپی تلی بات کی تو وہ سارا اس بات میں ہلاتا اپنی جگہ سے اٹھا، لیکن اس کے مڑنے سے قبل اس کے چہرے پہ دکھائی دیتے تاثر نے اسے دیکھتی زرشی کو ساکت کر دیا۔ وہ جو زمانے بھر میں بے حس سنگ دل مونسٹر کے نام سے مشہور تھا، اس لمحے سے سٹون مین کے چہرے پہ سالے میر کے لیے چھائی پریشانی نے اس کے پتھریلے تاثرات میں دراڑ ڈال دی تھی۔ یونیورسٹی کے خوبصورت لان میں اس وقت بے شمار اسٹوڈنٹس مکھیوں کی طرح بکھرے پڑے تھے۔ انہی بے شمار اسٹوڈنٹس میں وہ تینوں بھی شامل تھی جو گھاس پہ اپنی فائلز رکھی پہ سر جھکائے ہوئے تھی۔ یار یہ سر نے اتنا اچانک اسائنمنٹ کیوں دیا ہمیں؟ ہائیکا بیزاری سے گردن دائیں بائیں گھماتی ہوئی بولی تو اپنے نوٹس بناتی زرشالے نے نرم مسکان ہونٹوں پہ سجائی سے دیکھا، کیونکہ سر ہم پہ چھائی سستی کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ وہ شگفتگی سے کہتی واپس اپنے کام کی سمت متوجہ ہوئی جب اس کے کانوں میں ہائیکا کی پرجوش آواز گونجی، زرش کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ اسائنمنٹ کسی اور سے بنوا لیں؟ اس کی بات پہ اس نے چونک کے اسے دیکھا، اور ایسا نرم دل کون ہے جو یہ عظیم کام کرے گا؟ اس نے ارد گرد چلتے پھرتے اسٹوڈنٹس کو دیکھتے ہوئے کہا۔ بالاج مصطفیٰ۔ سہرش کے جواب پہ اس کے ہاتھوں میں پکڑا پین لرز سا گیا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ خود کو سنبھالتی سنجیدگی سے بولی، وہ کہاں سے نرم دل ہو گیا؟ تم لوگ یہ فلاپ آئیڈیاز بنانے کی بجائے جلدی جلدی اپنا کام مکمل کرو۔ وہ سر جھٹکتے ہوئے بولی تو ان کے ہونٹوں پہ مسکان مچل گئی۔ یار زرشالے پلیز ہماری بات مان جاؤ، تم اگر اسے کہو گی تو وہ ضرور مدد کرے گا، وہ منت بھرے لہجے میں بولی، اور پھر ان دونوں کے بے حد اصرار پہ اس نے ہلکا سا مثبت اشارہ دیا تو ان دونوں کے ہونٹوں پہ مچلتی مسکان میں چھپی شیطانیت سے غافل وہ کچھ فاصلے پہ کھڑے فرحات کی جانب متوجہ ہو چکی تھی۔ آفس کے پرسکون ماحول میں اس وقت چھائی خاموشی اور کی بورڈز کی کھٹ پٹ یہ واضح کر رہی تھی کہ اس وقت سبھی اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں، ماں سوائے ایک نفس کے جو وہاں شیر افغان عالم کی غیر موجودگی کا کھل کے فائدہ اٹھاتی اس وقت اپنے موبائل پہ سکرولنگ کرنے میں مصروف تھی۔ ظالے کیا کر رہی ہو تم؟ اس کی ورکر ساریہ نے اسے یوں ہی موبائل کے ساتھ مصروف دیکھا تو اس کے دل چاہا کہ اپنا ماتھا پیٹ لے۔ میں آج اپنے خڑوس اور روڈ بوس کی غیر موجودگی پہ شکرانے کے نوافل پڑھ رہی ہوں، وہ شگفتی سے کھلکھلاتی ہوئی بولی تو ساریہ جز بوز سی ہو گئی۔ تم سر کے متعلق؟ اس نے منمناتے ہوئے انداز میں کچھ کہنا چاہا جب وہ اس کی بات قطع کرتے ہوئے بولی، ارے چھوڑو بھی اپنے سر کی شان میں قصیدے پڑھنا، آج تمہیں ایک ٹپ دیتی ہوں، اس پہ ہمیشہ عمل کرنا۔ وہ بات کرتے کرتے رکی تو ساریہ کا دل چاہا وہ اس پل ہمیشہ کے لیے اس کی زبان بند کر دے، کیونکہ وہ کیبنز کے باہر جہاں کھڑی تھی وہاں ظالے کی پشت پہ کھڑے شیر افغان کو دیکھ کے اس کا حالہ خشک ہو رہا تھا۔ باس کی تعریف کرنی ہو تو اس کی موجودگی میں کرو تاکہ وہ خڑوس خوش ہو جائے، اس کی غیر موجودگی میں کبھی بھی تعریف نہ کرنا کیونکہ اہم فرشتے برا مان جاتے ہیں۔ اس نے اپنے نادر کول سے اسے نوازا تو ساریہ کو لگا کہ آج ان دونوں کا آخری دن ہے، لیکن ابھی نہیں کیونکہ اس نیوز بلیٹن کی آواز بند نہیں ہوئی تھی۔ او مائی گاڈ، کتنے ظالم لوگ ہیں جو بیچ راستے دھڑلے سے لوگوں کو قتل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ موبائل کو دیکھتی پرتاسف لہجے میں گویا ہوئی تو ساریہ نے بھی تجسس سے اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ اس نے فوراً استفسار کیا۔ یار یہ دیکھو، نواز عالم پہ کسی نے قاتلانہ حملہ کیا ہے۔ اتنی زبردست پرسنالٹی اور ایسی شاندار شخصیت والے بندے پہ ایسا حملہ کرنے والے کو بیچ چوک میں 10,000 درے لگانے چاہیے۔ وہ فوری جذبات سے بول رہی تھی جب وہ ضبط کھوتا اس کی کونی دبوچتے ہوئے جھٹکے سے اسے اپنے مقابل کرتا ہوا دھاڑا۔ کیسے جانتی ہو تم نواز عالم کو؟ کیسے جانتی ہو تم نواز عالم کو؟ اس کے بازو کو مضبوط گرفت میں جکڑے وہ دھاڑا تو اس کی اچانک آمد اور غراٹ پہ وہ فوری طور پہ بکھلا سی گئی، لیکن بازو میں ہوتے درد نے جب اس کے غیر مہذبانہ رویے کا احساس دلایا تو اس کی پیشانی پہ بل پڑ گئے۔ بیہیو یور سیلف سارا، مجھے یوں ورکنگ آورز کے دوران میری پرسنل لائف کے متعلق سوال نہیں پوچھ سکتے، اور اتنے علم مینرڈ طریقے سے تو میں بالکل بھی نہیں پوچھ سکتے۔ ایک جھٹکے سے بازو اس کی مضبوط گرفت سے چھڑواتے ہوئے وہ بنا کسی خوف سے بولی تو ساریہ نے شیر افغان کے غصے اور ضبط سے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھتے ہوئے مارے خوف کے سانس تک روک لیا۔ آفس میں آئے، بمشکل خود پہ قابو پا کے وہ چپتے ہوئے لہجے میں بولا، اپنے آفس کی جانب بڑھ گیا جبکہ اس کے حکم پہ کلستی وہ اس کی پشت کو گھور کے رہ گئی۔ تم پاگل ہو، یہ جان بوجھ کے موت سے کھیلتی ہو؟ ساریہ افغان کے منظر سے ہٹتے ہی اس کے نزدیک آئی اور فہمائشی انداز میں بولی تو ظالے نے استفہامیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کون سی موت؟ ایک نظر اسے دیکھ کے اس نے واپس توجہ موبائل کی جانب مبذول کر لی۔
شیر افغان عالم نامی موت، اس نے لفظ چبا چبا کے بولے تو زالیں ٹھٹکی، لیکن اگلے ہی پل اس کے چہرے پہ بیزاری سی چھا گئی۔ او چھوڑو بھی، یہ خواہ مخواہ کا ڈر پھیلایا ہوا ہے اس بھنے خان نے۔ حالانکہ صحیح طریقے سے تو اس سے ماتھے پہ بال بھی نہیں ڈالے جاتے۔ وہ ناک چڑھائے ہوئے بیزاری سے بولی تو سارے نے افسوس سے اسے دیکھا، جس نے شاید ابھی تک اس کا اثر روپ نہیں دیکھا تھا، جبکہ وہ اس کے پرتعصب تاثرات کو سرے سے نظر انداز کرتے ہوئے فیس بک پہ سکرولنگ کرتی، اس کے بلاوے کو فراموش کرتی نواز عالم پہ ہوئے قاتلانہ حملے کی مکمل اپڈیٹس لینے لگی۔ میرے ضبط کا امتحان نہ لیا کرو، کیونکہ جس دن میں ضبط کھو بیٹھا نتائج تم برداشت نہیں کر سکو گی۔ اس کے آنے کا انتظار کرتے، اس کے نہ آنے پہ جب وہ غصے سے کھولتا ہوا باہر نکلا تو اسے ہنوز موبائل میں گم دیکھ کے اس کے بالکل نزدیک پہنچا، سرد لہجے میں کہتا ہوا اسے گھسیٹ کے آفس کی جانب لے جانے لگا۔ جب کہ اپنے کیبن سے جھانکتے ورکرز نے افسوس سے سر جھٹکتے ہوئے اس انوکھے کپل کو دیکھا جو ہر وقت مرنے مارنے کو تیار رہتے تھے۔ سر آپ وہ زبان جو اس کی غیر موجودگی میں اس کے لیے تو تڑاک کرتی تھی، اس کے سامنے آتے ہی فوراً مہذب بن گئی، جبکہ اس کے الفاظ فوراً قطع کرتے ہوئے اس نے آفس میں آ کے اس کی کلائی چھوڑی اور اس کے دونوں کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے اپنے قریب کر گیا، جبکہ وہ اس غیر متوقع قربت پہ سانس روکتی سے دیکھنے لگی، جس کا چہرہ اس وقت خطرناک حد تک سنجیدگی لیے ہوئے تھا۔ نواز عالم کو کیسے جانتی ہو تم؟ اس کے لفظ لفظ سے ایک اندیکھی وحشت اور خوف چھلک رہا تھا۔ اسے اس بات کا خوف تھا کہ جس انسان سے وہ دنیا میں سب سے زیادہ نفرت کرتا تھا، اسی سے منسلک لڑکی کو وہ اپنی زندگی میں شامل کر بیٹھا تھا۔ ایسے میں اسے ہر بار سامنے دیکھ کے وہ اپنے اندر کے جانور کے جاگنے سے خوفزدہ تھا۔ ایسے پکڑ کے رکھیں گے تو کیا میں جواب دے دوں گی؟ اسے نہیں اندازہ ہوا کہ اس کے اندرونی خلفشار کی بدولت اس کندھوں پہ جمے ہاتھوں کی گرفت خطرناک حد تک سخت ہوتی جا رہی تھی۔ تبھی وہ اس کی قربت اور کندھوں میں دھنستی انگلیوں کے درد کو بمشکل برداشت کرتی بولی تو ایک جھٹکے سے اسے مزید قریب کرتا، اس کی مچلتی دھڑکنوں کو بھی ساکت کر گیا۔ نواز عالم کو کیسے جانتی ہو؟ بتحاشے سے قریب کرتا ہوا اس کے کندھوں سے ہاتھ ہٹاتا، ایک ہاتھ اس کے بالوں میں پھنساتا، دوسرا ہاتھ اس کی کمر کے گرد حائل کرتا، پیشانی اس کے رخسار پہ ٹکاتا، گمبھیر مگر باور کرواتے لہجے میں بولا کہ اگر اس نے اب جواب نہ دیا تو یہ قربت مزید بھی بڑھ سکتی ہے۔ اس کی اس قدر قربت پہ خود کو مشکل سنبھال لے کھڑی زالے نے ایک دفعہ پھر سے خود میں اس سے انکار کرنے کی ہمت مجتمع کرنے کی کوشش کی، لیکن کمر پہ سرسراتی اس کے مضبوط ہاتھ کے لمس پہ اس کا دل لرز اٹھا۔ سوشل میڈیا پہ انہیں فالو کیا ہوا ہے، اس لیے ان کے متعلق اپڈیٹس ملتی رہتی ہیں۔ وہ دھیرے دھیرے بولی کہ جس طرح وہ اس کے رخسار پہ پیشانی ٹکائے ہوئے تھا، اسے یہ خوف تھا کہ کہیں اس کے چہرہ گھمانے پہ اس کے لب اس کے چہرے سے مس نہ ہو جائیں۔ بس بال اس کے رخسار پہ سہلاتے ہوئے اس نے چہرہ اٹھا کے اس کی آنکھوں میں جھانکا تو اس کی حرکت پہ در حقیقت گھبراتی وہ بظاہر چڑی تھی۔ نہیں، میرا تایا سسر لگتے ہیں وہ۔ غصے میں تو وہ بولتے ہوئے ہر قسم کا لحاظ بھول جاتی ہیں۔ ابھی بھی اس کے چہرے کے بگڑتے زاویوں کو سیریس لیے بنا وہ منہ بناتے ہوئے بولی تو وہ کچھ سوچتے ہوئے سیدھا ہوا اور اسے اپنی گرفت سے آزاد کرتا اپنی کرسی کی جانب بڑھا اور اسے سامنے پڑی کرسی سنبھالنے کا اشارہ کیا۔ تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ کرسی پہ بیٹھتے ہی اس نے بہت سنجیدگی سے سوال داغا تو ظالم میر کو یک لخت بارش میں بھیگتی اس لڑکی کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش یاد آئی، لیکن وہ اس خواہش کا ذکر کم از کم اس انسان سے نہیں کر سکتی تھی۔ تبھی اس کے چہرے کو دیکھتی وہ گویا اسے اس کا من پسند جواب دے گئی، اس رشتے اور جاب سے چھٹکارا پانا۔ اس کے بے لچک انداز پہ لحظہ بھر کو اس کے چہرے کے تاثرات متغیر ہوئے، لیکن اگلے ہی لمحے وہ کھل کے کہکا لگاتا کمر کی کرسی کی پشت سے ٹکاتے اسے محفوظ کن انداز سے دیکھنے لگا۔ کم بخت ہنستے ہوئے کتنا پیارا لگتا ہے، اس کے مسکراتے چہرے سے بمشکل نگاہیں ہٹاتی وہ دل ہی دل میں بڑبڑائی۔ اور اگر تمہیں اس جاب اور رشتے دونوں سے چھٹکارا مل جائے تو؟ اس کے اگلے سوال پہ نہ جانے کیوں مگر اس کے دل کو ایک دھچکا سا لگا، لیکن پھر اس شخص سمیت اس کے کہے ہر الفاظ پہ لعنت بھیجی وہ اپنے مخصوص انداز میں گویا ہوئی، چونکہ آپ ایک بزنس مین ہیں اور بنا کسی مطلب کے تو کوئی کام کیا بات بھی نہیں کریں گے، اس لیے مجھے بتائیں کہ مجھے بدلے میں کیا کرنا ہوگا؟ سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوں مضبوط لہجے میں گویا ہوئی تھی اس نے ستائشی انداز میں اسے دیکھا۔ گڈ، مجھے سمجھنے کی اس کوشش میں تو کم از کم تم کامیاب ٹھہری ہو۔ کھل کے اسے سراہتے ہوئے وہ ٹیک چھوڑتا آگے ہوا اور دونوں بازو میز پہ رکھتا آگے کی جانب جھکا۔ جس دن تمہارا انٹرویو ہوا تھا اس دن تم نے کہا تھا کہ تم احمد اینڈ سنز کمپنیز میں کام کر چکی ہو، رائٹ؟ اب کہ وہ بنا تاثر کے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کا بغور جائزہ لیتا سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ جی ایسا ہی ہے۔ وہ ذہن میں اس کے سوال کا پس منظر سمجھنے کی صحیح کرنے لگی۔ تمہیں واپس ان کے پاس 1 مہینہ جاب کرنا ہوگی۔ اس کے اگلے الفاظ پہ اس نے الجھ کے اسے دیکھا جو بہت گہری نگاہوں سے اس کی جانب متوجہ تھا۔ لیکن میں کیسے وہاں دوبارہ جا سکتی ہوں جبکہ وہاں سے میں اپنی مرضی کے ساتھ ریزائن دے کے آئی تھی، اور سب سے بڑی بات کہ پورا شہر جانتا ہے کہ میں وہ بات کرتے کرتے رکی، آنکھوں کے سامنے وہ پیپر لہرایا جو اسے اس شخص سے منسلک کر گیا تھا۔
کہ میں اس کمپنی میں کام کرتی ہوں۔ وہ لفظوں کے ہیر پھیر سے بات مکمل کرتی، اس کے اگلے کسی دھماکے کی منتظر تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اسے ایک چھوٹی سی بات کے باعث اپنا نام چھوڑنے والا شخص اتنی آسانی اور بنا مطلب کے تو یہ نام اس کے نام سے الگ کر نہیں سکتا تھا۔ جس طرح سے ڈوبنے والے شخص کو اپنی جان بچانے کے لیے خود ہی ہاتھ پاؤں چلانے پڑتے ہیں، اسی طرح اس رشتے سے چھٹکارا کیسے پانا ہے یہ تمہیں خود سوچنا پڑے گا۔ بہت شاطر انداز میں اپنی بات اس کے سامنے رکھتے ہوئے وہ اس کی مدد کرنے سے بے نیازی دکھا گیا، جبکہ اس کی اس قدر بے مروتی پہ اس کا دل چاہا وہ اس کی سفر پہ لعنت بھیجے اور جو جیسا ہے چلنے دے۔ وہ خود ہی کچھ عرصے کے بعد اسے چھوڑ کے انیہ شیرازی سے رشتہ جوڑ لے گیا، لیکن اب بات کر کے مکرنا ظالم میر کی فطرت نہیں تھی۔ تبھی وہ حامی بھرتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے، پھر میں اس پہ جس بھی طریقے سے عمل کروں آپ کوئی روک ٹوک نہیں کریں گے۔ وہ سنجیدگی سے کہتی اپنی جگہ سے اٹھی اور آفس سے باہر نکل گئی، جبکہ وہ پرسوچ نگاہیں دروازے پہ ٹکائے اپنے فون پہ آنے والی کال کا انتظار کرنے لگا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں میڈم؟ فرہاد نے اسے یوں دیکھا جیسے پاگل ہو جانے کا خدشہ ہو۔ تم ایسا ری ایکٹ کیوں کر رہے ہو جیسے کہ میں نے کوئی انوکھی بات کر دی ہے؟ وہ نظریں چراتی مدھم لہجے میں بولی تو فرہاد نے خفگی سے اسے دیکھا۔ یہ انوکھی بات ہی ہے میڈم کہ آپ نے اپنی اسائنمنٹ مکمل نہیں کی اور اب اس کو مکمل کرنے میں آپ کو اپنی کلاس فیلو کی مدد چاہیے۔ کلاس فیلو بھی وہ جس سے آپ پہلے دن سے ہی بہت چڑھتی ہیں، فرہاد نے جتانے والے انداز میں کہا تو وہ دل ہی دل میں اپنے دوستوں سے بہت خفا ہوئی کہ جن کی وجہ سے اسے یہ سب فیس کرنا پڑ رہا تھا۔ میں اس سے اب بھی چڑھتی ہوں، لیکن چونکہ اس نے بہت دفعہ مدد کی ہے تو میں نے سوچا کہ ایک دفعہ پھر سے مدد لے لیتی ہوں۔ اسے سمجھ نہ آئی کہ وہ اسے کیا توجیہ پیش کریں۔ اس طرح کی آکورڈ سچویشن نے اسے بہت بری طرح سے شرمندہ کر دیا تھا، اور اگر شیر سر کو خبر ہو گئی تو اس کے اس سوال پہ زرشالے نے تھوک نکلتے ہوئے اسے دیکھا۔ تم نہ بتاؤ تو انہیں خبر نہیں ہوگی نا؟ وہ ملتجی اور کس قدر پر امید لہجے میں بولی تو فرہاد نے افسوس سے اسے دیکھا۔ آپ کی معصومیت کو 7 توپوں کی سلامی۔ بہرحال دیجیے مجھے اپنی اسائنمنٹ، اور خبردار آئندہ اپنی فضول دوستوں کی وجہ سے مجھ سے بہانے بازیاں کرنے کی کوشش کی دو۔ شیر سر کو فوراً بتا دوں گا۔ اس کے ہاتھ سے اس کی فائل لیتا وہ تنبیہ کرتے ہوئے بولا تو اس کے آخری جملے پہ بری طرح شرمندہ ہوتی زرشالے سر جھکا گئی اور دل ہی دل میں عہد کیا کہ وہ آج کے بعد بالاج مصطفیٰ کے حوالے سے اپنی دوستوں کی کوئی بھی فضول ضد نہیں مانے گی۔ لیکن وہ غلط تھی۔ اوپن کچن میں کھڑا وہ اپنے لیے بلیک کافی بناتا ساتھ ساتھ دھیرے دھیرے گنگنا رہا تھا، جو اب ڈور بیل کی آواز پہ اس کے ہونٹوں پہ مسکان سے ہی پھیل گئی، جس سے فوراً دباتے ہوئے وہ ڈور بیل کی آواز کو نظر انداز کرتا کافی مکس کرتا رہا، اور پھر چند سیکنڈ کے بعد اس کی حسب توقع دروازہ کا لاک کھلنے کی آواز آئی اور پھر مضبوط قدم کچن کی جانب بڑھتے ہوئے محسوس ہوئے۔ مجھے پتا تھا کہ تم آنے والے ہو، اس لیے تمہاری سواگت کے لیے دیکھو کافی بنا رہا ہوں۔ بنا مڑے وہ اطمینان سے کافی مکس کرتا بولا تو اس نے بڑے سب سے اس کی اور اولیوی کلر کی شرٹ میں مربوط پشت کو دیکھا۔ مجھے آج 125ویں دفعہ آپ کے دروازے کو چوروں کی طرح کھولتے ہوئے یہ احساس ہوا کہ آپ اس قابل نہیں ہیں کہ آپ سے انسانوں کی طرح ایک پراپر طریقے سے بات کی جائے۔ اس نے جلے کٹے انداز میں کہتے ہوئے کچن میں پڑی چیئر گھسیٹی اور بیٹھ کے تعریف کا شکریہ۔ سر خم کرتے ہوئے اس نے گویا تعریفی سند وصول کی تو اس کی رسائی پہ وہ صبر کے گھونٹ بھر کے رہ گیا۔ اپنی میڈم کا پیغام لے کے آئے ہو؟ کافی کا مگ اسے تھماتے ہو جس انداز میں بولا فرہاد کا دل چاہا یہی مگ اس کے چہرے پہ دے مارے، لیکن وہ صرف ایسا سوچ ہی سکتا تھا۔ پیغام نہیں لایا، بس یہ پوچھنے آیا ہوں کہ اسائنمنٹ بنا دیں گے آپ یا میں کسی اور سے کہہ دوں؟ تھا تو وہ بھی شیر عالم کا دستے راست، اس لیے سنجیدگی سے بنا ڈرے زرشالے کا نام لیے اسے کام کہا تو بالاج نے ثانیہ سے جواب دیا، اتنا ہائپر کیوں ہو رہے ہو فرہاد میاں؟ آپ کی میڈم سے ہمارے بھی کچھ رشتے بننے والے ہیں، ان کے کام سے انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کے رسانیت بھرے لہجے میں چھپی ڈٹائی پہ وہ افسوس سے اسے دیکھ کے رہ گیا۔ مجھے ترس آ رہا ہے اس وقت پھر جب زرشالے میڈم کو آپ کی سچائی پتہ چلے گی۔ اس کے چہرے کا بغور جائزہ لیتے ہوئے وہ تعصب زدہ لہجے میں گویا ہوا، لیکن دوسری جانب چندہ فرق نہ پڑا۔ میری تو خیر ہے، مجھ سے تو ان کی کوئی دلی وابستگی نہیں ہے فی الحال، لیکن سوچو اگر انہیں پتہ چلے کہ ان کی زندگی میں بہت زیادہ اہمیت رکھنے والے 2 نفوس انہیں دھوکہ دے رہے ہیں تو؟ شاطرانہ انداز میں مسکراتے ہوئے اس نے بات ادھوری چھوڑی تو فرہاد کی گردن میں گلٹی سی ابھر کے معدوم ہوئی، جسے دیکھتے ہوئے وہ بھرپور انداز میں مسکرایا۔ ہاں تو ترس کا لیول کچھ کم ہوا فرہاد میاں؟ چڑھانے والے انداز میں کہتے ہوئے اس نے کافی کا گھونٹ بھرا۔ مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ آپ جیسا کمینہ شخص سر کے اتنے قریب کیسے ہیں؟ وہ دانت پیستے ہوئے بظاہر مسکرا کے بولا تو بالاج کا خوبصورت قہقہ اپارٹمنٹ میں گونج اٹھا، کیونکہ تمہارے سر کی کمینگی کا لیول مجھ سے بھی ہائی ہے۔ انکشاف کرنے والے انداز میں کہتے ہوئے اٹھا اور فریزر کی جانب بڑھ گیا، جبکہ اس کے ڈرامائی انداز پہ نہ چاہتے ہوئے بھی فرہاد کی ہونٹوں پہ مسکان پھیل گئی، جس سے فوراً سمیٹتے ہوئے وہ اپنے آنے کے مقصد کی طرف متوجہ اور پھر ایک نیلی فائل اس کی پکڑاتے ہوئے وہ دھیرے دھیرے اسے کچھ ہدایات دینے لگا، جتنے سنتے بالاج کے چہرے پہ خوفناک سنجیدگی پھیل گئی۔
تم پاگل ہو گئی ہو؟ منتشا نے اس حیرت سے اسے دیکھا جو دونوں پیر اوپر کیے بیڈ پہ چوکڑی مار کے بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ افغان عالم سے شادی کرنے والی لڑکی پہ تمہیں عقلمندی کا شبہ کب سے ہونے لگا؟ وہ بات ہوا میں اڑاتی مذاق اڑانے والے لہجے میں گویا ہوئی تو منتشا نے اسے یوں دیکھا گویا واقعی پاگل ہو چکی ہو۔ سالے پلیز بی سیریس، تم نے ایسی ڈیل کیوں فائنل کی اس انسان سے؟ اب کہ وہ کس قدر رسانیت بھرے لہجے میں گویا ہوئی تو زالے نے چائے کا سپ لیتے ہوئے ایک نظر اسے دیکھا۔ تو کیا کرتی میں وہاں؟ اس نے الٹا اسی سے سوال کیا۔ تمہیں اسے واقعی اپنی زندگی کی سب سے بڑی خواہش بتانی چاہیے تھی۔ منتشا کے جواب پہ اس کے خوبصورت چہرے پہ ایک تاریک سے سایہ لہرایا۔ اور تمہیں لگتا ہے کہ میری اس خواہش کو جاننے کے بعد وہ اسے پورا کرنے میں اپنی جان تک لگا دے گا؟ وہ تمسخرانہ انداز میں گویا ہوئی تو منتشا نے دکھ سے اسے دیکھا اور کچھ کہنا چاہا لیکن وہ مزید کہہ رہی تھی۔ جس طرح اس نے فوراً میری خواہش کو کیچ کیا ہے نا، یہی ثابت ہوتا ہے کہ وہ چاہتا تھا کہ میں یہی سب بولوں۔ اسی انداز میں کہتے ہوئے اس نے بات مکمل کی تو منتشا جواباً فقط اتنا ہی استفسار کر سکی۔ تو اب تم کیا کرو گی؟ اس کے چہرے پہ چھائے افسردگی کے بادل دیکھتی وہ اپنے اندر بھی وہی بادل اترتے محسوس کرنے لگی۔ وہی کروں گی جو وہ چاہتا ہے، کیونکہ میں اب خود بھی اس رشتے کو قائم رکھنا نہیں چاہتی جس سے وہ شخص یوں کیش کروا رہا ہے۔ دکھ اور غصے کی ملی جلی کیفیت میں کہتی ہوں منتشا کو گہرے ملال کا شکار کر گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی اب اسے کوئی بھی اس کے اس فیصلے سے ہٹا نہیں سکتا تھا۔ وہ سیاہ لبادے میں ملبوس چہرے کو سیاہ رومال سے ڈھکے ہوئے تھا جس پہ سیاہ سفید رنگ میں ایک ایگل بنا ہوا تھا۔ اس کی دائیں کلائی میں 3-4 کالے بینڈز تھے جبکہ اسی ہاتھ کی چھوٹی انگلی پہ ایک انگوٹھی پہنی ہوئی تھی جس پہ ایگل کندا تھا۔ رات کے اندھیرے میں وہ بہت محتاط قدم اٹھاتا ہوا اس ویرانے کی طرف بڑھ رہا تھا جہاں ایک جھونپڑی سی بنی ہوئی تھی۔ دور سے دیکھنے والوں کے لیے یہ اس ویرانے میں ایک بنی کچی جھونپڑی تھی، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ بظاہر کچی جھونپڑی کے اندر سے کن خدشات سے بھری پڑی تھی اور وہاں کیا کچھ ہو رہا تھا۔ لیکن اس کے آگے کی جانب بڑھتے مضبوط قدم آج اس جھونپڑی اور اس میں موجود افراد کے ارادے خاک میں ملانے والے تھے۔ ہم نے جس بلڈنگ میں اپنا مال پہنچانا ہے اس کا نقشہ اس بیگ میں موجود ہے اور مال کو کیسے اور کس طریقے سے لے جایا جائے گا اس کی بھی ساری ڈیٹیل اسی بیگ میں موجود ہے۔ چونکہ اس ویرانے میں گھاس پھوس سے ڈھکی اس کچی جھونپڑی کی طرف کسی کے متوجہ ہونے کا خدشہ نہیں تھی، اس لیے اس کے باہر کسی قسم کی سیکیورٹی نہیں تھی، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ آگے بڑھا اور اپنے اتنے دن کی محنت کے بعد اس جھونپڑی میں بنائے گئے سوراخ کی طرف بڑھا اور اس میں پھنسائے گئے تنکوں کو بہت احتیاط سے باہر نکالنے لگا۔ جیسے ہی سوراخ تھوڑا سا خالی ہوا تو اسے اندر سے ایک فرد کی مدھم سی آواز سنائی دی جسے بغور ڈی کوڈ کرتے ہوئے اس نے ایک آنکھ سے اندر جھانکا تو ایک شخص دوسرے کو ایک براؤن لیدر کا چرمی بیگ تھما رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ دوسرا شخص وہ بیگ تھامتا وہ آگے بڑھا اور جھونپڑی کے دروازے جس کے باہر گھاس پھوس کا ڈھیر لگا تھا کو زوردار ٹھوکر مار کے کھولتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ اس اچانک افتاد پہ اندر بیٹھے دونوں افراد نے پسٹل سنبھالتے ہوئے اس پہ نشانہ باندھا، لیکن اس کے سائیڈ لینسز لگے پسٹل سے وہ 2 شعلے یکے بعد دیگرے نکلے اور ان کے ہاتھوں کو زخمی کرتے ہوئے خالی کر گئے۔ جب کوئی سکون سے بات کرنے آیا ہو تو وائلنس نہیں پھیلاتے، سکون سے کہتے ہوئے ان کے پاس خالی رکھی کرسی پہ بیٹھ گئے اور طائرانہ نگاہ چاروں طرف کو گھمائی جہاں بہت سی جدید ٹیکنالوجی سے متعلق گیجٹس پڑے ہوئے تھے۔ نائس چوائس۔ اس نے جھونپڑی میں ان کے کام کرنے کی چوائس کو سراہا تو اپنے زخمی ہاتھ کے تھام کے بیٹھے وہ دونوں غصے سے پھنکارے۔ کون ہو تم؟ میری پہچان چھپی ہی رہنے دو، کیونکہ مجھے جانے کے بعد لوگوں کی ہوش کھو دینے کا خدشہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ زیر لب مسکراتے ہوئے وہ بولا تو آنکھوں کے سامنے چھم سے ایک خوبصورت سراپا سا لہرایا تو رگ و پہ میں ایک سرور سا طاری ہو گیا۔ لوگوں کے بے ہوش ہونے کا خدشہ ہے یا اس بات کا ڈر ہے تمہیں کوئی پہچان نہ لے؟ ان میں بیگ دینے والے شخص تلملاتے ہوئے کروفر سے بولا تو اس نے بھویں سکیڑ کے اسے دیکھا۔ واقعہ یہ بات بھی ہے۔ اس نازک سراپے کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس نے جیسے اس کی بات کی تائید کی تو وہ تمسخرانہ انداز میں مسکرایا۔ جب ایسے چھوٹے چھوٹے خوف پالنے ہوں تو بڑے بڑے مگرمچھوں سے پنگا نہیں لیا کرتے۔ اس کی تائیدی الفاظ نے اس شخص کو مزید کروفر بخشا تو اس کے مگرمچھ لفظ پہ اس پہ چھایا سرور چھپاک سے غائب ہو گیا۔ ایڈیٹ، ساری امیجینیشن پہ پانی پھیر دیا تمہارے اس شکتی کپور کے روپ نے۔ اس نے آگے بڑھ کے ایک جھانپڑ اس کے منہ پہ رسید کیا تو وہ الٹ کے کرسی سمیت پیچھے کو جا گرا۔ اپنے ساتھی کے یہ ہاتھ دیکھ کے دوسرا آدمی اس پہ حملہ آور ہونے کو اٹھا تو اس نے گھما کے وہی ہاتھ اس کی کنپٹی پہ دے مارا جس کے باعث وہ لڑکھڑا کے سامنے پڑی میز پہ جا گرا۔ آج کے بعد میرے سامنے یوں ڈائیلاگ بازی نہ جھاڑنا، کیونکہ یہ صرف مجھ پہ سوٹ کرتا ہے۔ پسٹل کو ہاتھ میں گھماتے ہوئے انہیں کرہاتا ہوا دیکھ کے مڑا اور میز پہ رکھا وہ چرمی بیگ اٹھایا تو وہ دونوں اپنے جبڑوں کو سہلانے چھوڑ اس پہ جھپٹے۔ چھوڑ اسے۔ ایک شخص نے اس سے بیگ چھیننے کی کوشش کی جبکہ دوسرے نے ہاتھ میں ہوتی تکلیف کو نظر انداز کرتے ہوئے دور پڑی پسٹل اٹھائی۔
یہ تھی کہ اسے اپنی ٹانگ میں لوہے کی ایک سلاخ سی دھنستی ہوئی محسوس ہوئی۔ تکلیف کی شدت سے بحال وہ وہیں گرتا چلا گیا، جبکہ اس سے ہاتھا پائی میں مصروف دوسرا شخص دھیان ہٹنے کی وجہ سے اسے اپنی گرفت سے آزاد کر گیا۔ چونکہ تم دونوں کی زندگی مطلوب نہیں رہی، اس لیے گڈ بائے۔ بیگ گندے پہ لٹکاتا ہوا انہیں پسٹل سے ایک اشارہ کرتا باہر نکل گیا۔ کچھ ہی دیر بعد اسے ویرانے میں ایک دھماکے کی سی آواز آئی اور جھونپڑی میں موجود افراد اپنے مکروہ ارادوں سمیت نیست و نابود ہو گئے۔ رات کے اندھیرے میں سیاہ پراڈو فراٹے بھرتی اپنی منزل کی طرف گامزن تھی جب اچانک اس میں ایک نسوانی سی آواز گونجی۔ او مائی گاڈ، میں آج اس کو میڈیسن دے کے ہی نہیں آئی۔ ماتھے پہ ہاتھ مارتے ہوئے اپنی یادداشت کو کوستی ہوئی بولی تو ڈرائیونگ کرتے شخص نے نظریں اٹھا کے بیک ویو مرر سے اسے دیکھا، جو یک لخت بہت پریشان نظر آنے لگی۔ کسے میڈیسن نہیں دی؟ اس نے استفسار کیا۔ وہی نقاب پوش جو کچھ دن پہلے ہاسپٹل آیا تھا۔ اپنے دھیان میں بولتی زرشے نے اس کے چہرے پہ چھانے والی اچانک پریشانی کی طرف توجہ نہیں دی۔ تو اس میں اتنا پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ کوئی اور اسے دیکھ لے گا۔ نامحسوس انداز میں اپنا موبائل ہاتھ میں لیتے ہوئے اس نے نارمل سے انداز میں کہا تو زرشے نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ کسی اور سے میڈیسن نہیں لیتا اور ایک ہنگامہ برپا کر دیتا ہے، اور میڈیسن میں ناغہ کرنے کا مطلب اسے ہاسپٹل میں مزید پناہ دینا ہے، جو ہمارے ہاسپٹل کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتی ہے۔ اس لیے تم گاڑی واپس موڑو۔ تفصیلاً اسے بتاتی وہ حکم صادر کرتی سیٹ کی پشت کے ساتھ سر ٹکاتی پلکیں مونڈ گئی۔ لعنت ہے، وہ جو موبائل ہاتھ میں لیے مسلسل کسی سے رابطے کی کوشش میں تھا، لیکن رابطہ نہ ہونے کی صورت میں اس نے جھنجھلا کے موبائل ڈیش بورڈ پہ رکھا اور گاڑی واپس ہاسپٹل کی طرف موڑ لی۔ چلو دیکھتے ہیں کہ ڈائیلاگ بازی میں ماہر اب کن ڈائیلاگ سے اپنے فعل کو جسٹیفائی کرتا ہے۔ زیر لب بڑبڑاتے ہوئے اس نے گاڑی کی سپیڈ تیز کر دی۔ وہ لمبے لمبے ڈاک بھرتی اس کے کمرے کی جانب بڑھ رہی تھی، جسے اس انسان نے اسپیشل اپنے لیے بک کیا ہوا تھا۔ جب راستے میں سے سسٹر نرگس نے دیکھا تو حیرت سے اس کے نزدیک لپکی۔ خیریت ڈاکٹر زرشی، آپ اس وقت جہاں؟ آپ کی تو آج کی نائٹ شفٹ نہیں ہے نا؟ وہ یکے بعد دیگرے سوالات کرتی چلی گئی، جبکہ وہ انہیں دیکھ کے ہلکا سا مسکرائی۔ سسٹر، میں اس نقاب پوش کو میڈیسن دینا بھول گئی تھی، وہی دینے آئی ہوں۔ چونکہ پورا ہاسپٹل واقف تھا کہ وہ پراسرار شخص صرف اسی کے ہاتھ سے میڈیسن لیتے ہیں، تو تبھی سسٹر نرگس نے مزید کوئی سوال نہ کیا اور سارا اس بات میں ہلاتی سائڈ پہ ہو گئی۔ ان کے سائڈ پہ ہوتے ہی وہ تیزی سے چلتی اس کے کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے پڑے خالی بیڈ کو دیکھ کے اس کے قدموں کو بریک سا لگ گیا۔ یہ اس حالت میں کہاں چلا گیا؟ وہ بڑبڑانے کے سے انداز میں آگے بڑھی اور واش روم کی جانب دیکھے، لیکن وہاں نیند وا دروازے سے جھانکتی تاریکی نے اسے بتایا کہ وہاں بھی کوئی موجود نہ تھا۔ سسٹر، وہ دروازے کی جانب بڑھتی زوردار آواز میں پکاری تو سسٹر نرگس بھاگتی ہوئی جی ڈاکٹر، اس نے فوراً استفسار کیا، یہ پیشنٹ کدھر ہے؟ اس نے خالی بیڈ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا تو خالی بیڈ اور کمرہ دیکھ کے سسٹر نرگس کی بھی وہی حالت ہوئی جو کچھ دیر قبل اس کی تھی۔ ڈاکٹر، میں آپ کے جانے سے آدھا گھنٹے پہلے راؤنڈ لگا کے گئی تھی، تبھی تک تو وہ یہی تھا۔ اس کے جواب پہ اس کے دل میں عجیب سی بے چینی پھیل گئی۔ آپ جائیے اور باہر چیک کریں، لیکن یہ خیال رہے کہ بات پھیلے نہیں۔ وہ اسے ہدایت دیتی خود اپنے کندھے پہ لٹکے بیگ سے موبائل نکال کے نمبر ملانے لگی۔ السلام علیکم ڈاکٹر وہ موبائل کان سے لگائے اپنے مقصود نرم لہجے میں بول رہی تھی جب اچانک خود کو دو مضبوط بازو کے حصار میں مقید پا کے اس کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کے نیچے گرا، جبکہ ہونٹوں سے بے ساختہ چیخ بلند ہوئی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میری کچھ دیر کی غیر موجودگی آپ کو اتنا بے چین کر دے گی ڈاکٹر۔ بائیں کان میں ہونے والی اس گمبھیر سرگوشی اور کندھے پہ محسوس ہونے والی اس سلگتے لمس پہ اس کا پورا وجود سن پڑ گیا۔ اس بے چینی کو ایک ڈاکٹر کا اپنا پیشنٹ کے لیے کنسرن سمجھوں یا پھر بائیں ہاتھ کے حلقے میں اسی ہینوز مقید کیے وہ دائیں ہاتھ سے اس کے رخساروں پہ بکھرنے والے بالوں کو کان کے پیچھے اڑیستا ہوا بولا تو اس کے بولتے لمس پہ وہ جیسے کسی گہرے خواب سے چونکی۔ چھوڑو مجھے، وہ دبے دبے لہجے میں غراتے ہوئے کسمسائی۔ آپ کو چھوڑ دوں تو خود کہاں جاؤں؟ شدت سے اسے خود میں بھیجتے ہوئے اس نے بے باکی سے کہتے ہوئے اس کی گردن سے بال ہٹاتے ہوئے گہری سانس بھرتے ہوئے گویا اس کی مہ خود میں اتارنے کی صحیح کی، جبکہ اس کی گرفت میں مقید زرچے تو گویا اس بے باکی اور جرأت پہ حواس کھو بیٹھنے والی تھی۔ تم ایک شادی شدہ لڑکی کو یوں ہراس نہیں کر سکتے، وہ گھٹو گھٹو لہجے میں بولتی گہری سانس لینے کی کوشش کرتی سسٹر نرگس کے واپس آنے کی دعائیں مانگنے لگی، لیکن اس سے اپنی دعا پوری ہوتی نظر نہ آئی کہ وہ شاطر انسان اس کی پشت یوں ہی سینے سے لگائے چلتا ہوا دروازے کے قریب پہنچا اور ایک ہاتھ سے دروازہ بند کرتا بلٹ چڑھا گیا۔ تب زرشے کو لگا کہ بلٹ دروازے کو نہیں لگی بلکہ اس کی زندگی کو لگی۔ اسے ایک بار پھر سے 4 سال قبل کا وہ اذیتناک منظر یاد آنے لگا جب اس کی شخصیت کو پامال کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، شادی شدہ لڑکی کو یوں ہراس نہیں کیا جاتا، لیکن کچھ ثانیہ بعد اس کی گمبھیر آواز گونجی تو اس کے دل چاہا زور زور سے چلائے اور لوگوں کو خبر کرے کہ وہ کس آفریت میں پھنس چکی ہیں۔ لیکن شادی شدہ لڑکے سے پیار کے کچھ پل بتانے تو اس کے شوہر کا شرعی قانونی حق ہوتا ہے نا۔ یکسر مختلف لیکن نامانوس لہجے میں کہے گئے الفاظ پہ اس نے مکانکی کے انداز میں گردن گھما کے اپنے عقب میں دیکھا تو اس کے خوابرو چہرے سے نظریں ٹکرائی۔
یہ وہ چہرہ تھا جسے وہ نہ جانے کتنے عرصے سے ہر چہرے میں کھوج رہی تھی۔ یہ وہ چہرہ تھا جسے دیکھنے کی آس میں وہ ایک مشہور زمانہ کرمنل کو دیکھنے کی ضد لگا بیٹھی تھی۔ یہ وہ چہرہ تھا جسے اس نے نگر نگر تلاشنے کی کوشش کی تھی، اور اب یہ چہرہ اس کتنے قریب تھا کہ وہ چاہتی تو ہاتھ لگا کے اسے چھو سکتی تھی، لیکن وہ اسے چھونے کی بجائے یوں ہی بنا پلکے چھپکائے ٹکٹکی باندھے دیکھتی تھی رہی۔ وہ اسے ایک تسلسل سے یوں ہی نظر باندھ کے دیکھتی رہی کہ رفتہ رفتہ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی۔ وہ جو اس کی وارفتہ نگاہوں پہ مرکوز دیکھے کہ بنا کوئی حرکت کیے کھڑا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کے وہ جھکا اور اس کی دائیں آنکھ پہ اپنے لب رکھتا وہ آنسو چن گیا۔ وہ جو اس کی موجودگی کو محض ایک سراب سمجھ بیٹھی تھی، اس کے سلگتے لمس پہ جب حقیقت کا ادراک ہوا تو اس اچانک انکشاف پہ وہ اپنے حواس برقرار نہ رکھ سکی اور اس کی باہوں میں پھسلتی چلی گئی۔ زرشی اس کے بے جان وجود کو سنبھالتے ہوئے اس نے پریشانی سے پکارا جب ایک دم سے دروازے پہ دستک آئی۔ ڈاکٹر زرشی، وہ نقاب پوش باہر کہیں نہیں ہے۔ سسٹر نرگس کی متفکر آواز گونجی تو اس نے بند دروازے کو گھور کے دیکھا۔ ڈاکٹر کا اس وقت اس کمرے میں کیا کام ہے؟ نہیں ہے وہ یہاں، وہ اپنے مخصوص سپاٹ لہجے میں بولا تو باہر کھڑی سسٹر نے اس کی موجودگی محسوس کر کے تشکر بھرا سانس خارج کی اور وہاں سے چلی گئی، جبکہ وہ واپس اس کی جانب متوجہ ہو چکا تھا۔ لعنت ہو تم پہ پانڈار، اللہ کرے تجھے تیری بیوی کبھی منہ نہ لگائے۔ کتنی دفعہ کہا تھا کہ پہلے انسانوں کی طرح انہیں ساری سچائی بتاؤ، لیکن نہیں، تمہیں تو سرپرائز پسند ہے۔ اللہ کرے تجھے تیری زندگی کا سب سے گھٹیا ترین سرپرائز ملے۔ بڑبڑانے کسی انداز میں وہ اپنے پارٹنر کو غائبانہ صلواتیں پہنچاتا اسے بازو میں اٹھا کے بیڈ کی جانب جانے لگا۔ وہ گنگناتی ہوئی بالوں میں برش کر رہی تھی جب مسز جوزف ناشتے کی ٹرے تھامے کمرے میں داخل ہوئی۔ یہ تم اتنی تیار شیار ہو کے کہاں جا رہی ہو؟ انہوں نے تنقیدی نگاہوں سے اسے دیکھا جو وائٹ کھلے ٹراؤزر پہ براؤن کلر کا ٹاپ پہنے، کانوں میں سفید ٹاپس پہنے، بالوں کو کھلا چھوڑے اب سفید پیروں میں سفید سینڈل پہن رہی تھی۔ اپنے باس اور اس کی جاب پہ لعنت بھیجنے جا رہی ہوں، اطمینان سے جواب دیتے ہوئے اس نے اسکارف گلے میں لٹکایا تو انہوں نے اچھمپے سے اسے دیکھا۔ یہ تیاری تو کس ڈیٹ کی تیاری لگ رہی ہے؟ انہوں نے سر تپا بغور اسے دیکھا۔ ایک آخری سوری، پہلی اور آخری ڈیٹ تو بنتی ہے نا۔ وہ ہونٹوں پہ گہرے رنگ کی لپسٹک لگاتی لاپرواہ انداز سے بولی تو مسز جوزف کی آنکھوں میں تعصب کے رنگ جھلکے۔ اپنی زندگی اور ذات کو بے وقت مت سمجھو زالے، انہوں نے دکھ سے اسے دیکھا۔ زالے میر کے لیے صرف اس کی ذات ہے میں آنٹی، میں اسے بے وقت نہیں ہونے دوں گی۔ بے وقتی تب تھی جب میں اسے یہ رشتہ بچانے کے لیے بھیک مانگتی، وہ سنجیدگی سے کہتی، اچانک سر میں اٹھنے والے درد کو نظر انداز کرتی ناشتے کی جانب متوجہ ہوئی۔ اپنے لیے مختص کی گئی گاڑی کی بیک سیٹ پہ بیٹھتے ہی اس نے ڈرائیور سے افغان کا نمبر ملانے کو کہا کیونکہ اس کے پاس بیلنس اور پیکج نہیں تھا۔ میم، سر کو بلا ضرورت کال کی جائے تو وہ غصہ کرتے ہیں، اپنے آفس پہنچ کے ان سے بات کر لیجیے گا۔ جس طرح کی ٹیڑھی پسلی وہ شخص تھا اسی طرح کی اس کے آدمی تھے۔ میرا دماغ خراب ہے جو اس ہٹلر کو بلا ضرورت کال کروں گی، بات کرنی ہے مجھے، ضروری نمبر ملا کے دو۔ وہ ناک چڑھاتے ہوئے بولی تو وہ گہری سانس بھرتا نمبر ملا کے موبائل اس کی جانب بڑھا گیا۔ کہو انور۔ کچھ لمحوں بعد اس کی بھاری آواز گونجی تو وہ گڑبڑائی، استغفر اللہ، میں ظالم ہوں۔ اس نے فوراً اپنا تعارف کروایا، اس سے پہلے کہ اسے انور سمجھ کے نہ جانے کیا کچھ بول جاتا۔ کہو، اس نے یک لفظی سوال پوچھا۔ مجھے آپ کے ساتھ ہوٹل میں ڈیٹ مارنی ہے۔ اسے سمجھ نہ آئی کہ اسے کیسے ہوٹل بلائے، اس لیے جو اسے سمجھ میں آیا وہ بولتی دوسری جانب موجود شیر افغان کو چونکنے پہ مجبور کر گئی۔ آر یو ان یور سینسز؟ اس کی آواز میں غصہ تو نہیں لیکن حیرت و بے یقینی تھی۔ پاگل، ڈیٹ سے نہیں مارتے، وہ برا مارتی ہوئی بولی۔ مجھے تجربہ نہیں ہے لیکن میں اس وقت بالکل فارغ نہیں ہوں، بے مروتی سے بولا تو اس نے گھور کے موبائل کو گھورا۔ ٹھیک ہے، پھر میں اسی انور کو لے جاتی ہوں ڈیٹ پہ، اور یہ یاد رکھیے گا میں نے بہت پیاری لپسٹک لگا رکھی ہے، ایسے میں آپ کے ڈرائیور نے مجھے دیکھا تو میں منع نہیں کروں گی۔ بنا انجام کی پرواہ کی وہ ایک تسلسل کے ساتھ بولتی، فوراً کال بند کرتی، ساتھ ہی موبائل سوئچ آف کر گئی۔ ڈرائیور، مجھے ہوٹل لے چلو، تمہارے سر سے بات ہو چکی ہے، وہ بھی آنے والے ہوں گے۔ چونکہ وہ دبی آواز میں بات کر رہی تھی اس لیے ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا انور اس کی لافشانیوں سے واقف نہیں تھا۔ میم، میرا موبائل۔ اس نے ہلکا سا رخ موڑتے ہوئے اپنا موبائل مانگا تو وہ بے ساختہ گڑبڑائی۔ ابھی نہیں، تمہارے سر نے کہا ہے کہ وہ مجھے کال کرنے والے ہیں۔ وہ خود پہ قابو پاتی جلدی سے بولی تو ڈرائیور نے اس بات میں ساری لاتے ہوئے گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی۔ موبائل کو غصے سے گھورتے ہوئے وہ اس کے کہے گئے الفاظ کو ذہن میں دہرانے لگا۔ یہ یاد رکھیے گا میں نے بہت پیاری لپسٹک لگا رکھی ہے، ایسے میں آپ کے ڈرائیور نے مجھے دیکھا تو میں منع نہیں کروں گی۔ اس کی کھنکتی ہوئی آواز اس کے کانوں میں گونجی تو اس کا چہرہ مارے تیج کے سرخ پڑنے لگا۔ زور سے پیپر ویٹ گھماتے ہوئے اس نے پہلے انور اور پھر زالے دونوں کا نمبر ملایا، لیکن پاور آف سن کے اس کا دماغ مزید خراب ہونے لگا۔ یو ول پے فار اٹ زالے میر، سرد برفیلے لہجے میں کہتے ہوئے اس نے پیپر ویٹ اٹھا کے سامنے دیوار پہ مارا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا۔
वाह! हाइका और सैरिश दोनों ने असाइनमेंट को देख के जिस अंदाज में चीख मारी और इस पे जिस तरह पूरी क्लास ने मुड़ के इन्हें देखा, इस पे बुरी तरह शर्मिंदा होती तरसाले ने घूर के इन्हें देखा तो वो किसियानी सी हो गई। बलाज की राइटिंग भी इतनी ही शानदार जितनी इसकी पर्सनैलिटी। सैरिश सताइशी अंदाज में असाइनमेंट को देखती बोली तो तरसाले ने कन आँखियों से क्लास में दाखिल होते बलाज को देख के थूक निकला। ये मैंने बलाज से नहीं बनवाई, वो धीरे से बोली तो उन्होंने एक झटके से सर उठा के देखा। इससे नहीं बनाई तो किसने बना के दी है? हाइका के लेजे यकलख्त बदला। ये मुझे एक अचटती निगाह को देखते बलाज फिर डाली तो और शर्मिंदगी से नजर चुराती आहिस्ते से बात मुकम्मल कर गई। मुझे शेर लाला ने बना के दी है। इसने पूरी कोशिश की कि वो इनकी जानिब ना देखे ताकि वो इसकी आंखों से इसकी कैफियत ना जान सके। अगर निगाहें उठा के देख ली थी तो जान पाती कि इन दोनों के चेहरों पे इस वक्त इसके लिए कितनी नफरत अंगेज तासुरात थे। तुम्हारे शेर लाला तो बहुत कमाल है, सैरिश ने अजीब से लहजे में कहा, जिसका नोटिस लिए बिना वो मुस्कुरा दी। इसकी मुस्कुराहट पे इस वक्त इसके चेहरे से अनका हो गई, जबकि इसने बलाज को ऐन अपने सामने पड़ी कुर्सी पे आकर बदजमान होते देखा। अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले कि वो समझ पाती, हाइका ने बलाज को मुखातिब कर लिया। वालेकुम सलाम। एक अटीली निगाह इस पर डालते हुए बजाय नरम लहजे में बोला तो जरशाली ने अपना सर नोट्स पे झुका लिया। कैसे हैं आप? वो खुश दिली से बोली। जरशाले को इसके इस रवैये पे काफ़ी हैरत हुई कि वो इनकी तरफ इसलिए मुतवज्जा हुई कि वो लड़कों से फासले पे रहती थी। फाइन बेमुरवती से जवाब दे कि इसने रुख हमने की जाने मोड़ लिया, जबकि वो अपना समूह लेके रह गई। क्लास ख़त्म होने के बाद वो इन दोनों से भी पहले क्लास से बाहर निकली क्योंकि इसे एक ज़रूरी काम था। वो क्लास से निकल के एक साइड पे खड़ी होकर इसका इंतज़ार करने लगी। कुछ लम्हों बाद वो इसे क्लास से निकलता दिखाई दिया तो इसकी धड़कनें तेज़ होने लगी। अस्सलाम वालेकुम। जब वो इसके करीब से गुजरने लगा तो वो मध्यम आवाज़ में बोली तो अपने ध्यान में चलता बलाज जी जान से चूका। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? क्लास में मौजूद अपने रूखे रवैये के बरक्स वो खुशदिली से गोया हुआ तो जरशाले ने सर होले से इस बात में सर हिलाया, मुझे आपसे बात करना थी। इसने जवाबन इसकी खैरियत दरियाफ्त करने की बजाय जल्दी से कहा कि इसे यह खौफ था कि वो किसी की निगाहों की जद में ना आ जाए। जी कहिए। पूरी तवज्जो इसकी जानिब मबजूल किए वो नरमी से बोला तो उंगलियां चटखाती ही अल्फाज जमा करने लगी। ये मत ये मत करें। बालाज ने बमुश्किल अपनी निगाहें इसके सफ़ेद हाथों से हटाई जो इसके तशद्दुद के बायस सुर्खी माइल हो रहे थे। जी इसने हैरत से इसे देखा, लेकिन न जाने इसकी आंखों में क्या था कि फौरन पलकें झुका गई। मुझे शुक्रिया अदा करना था आपका। वो इसकी जवाब देने से कबल हिचकिचाते हुए बोली तो इसने आईब्रू उचका के इसकी जानिब देखा। किस बात का शुक्रिया? इसके तजाहिल आरफाना से इस्तफसार पे इसने खफगी से इसे देखा। असाइनमेंट बनाने के लिए। वो आपके संजीदगी से बोली तो बलाज के चेहरे पे एक नासमझ तासुर सूरज से फैला। कौन सी असाइनमेंट? इसके अगले सवाल पे इसका दिमाग भग से उड़ा। आपको नहीं पता? इसने शेतर निगाहों से इसे देखा तो उसके नफे में सारी लाने पे जरशाले का दिल चाहा वो फरहाद का सर खोल डाले, जिसने इसके सामने शर्मिंदा कर डाला था। आई एम सॉरी, मुझे गलतफहमी हो गई थी। वो जल्दी से माजरत करती आगे बढ़ने लगी। जब वो तेजी से इसके सामने आया, आपके चेहरे पे ये शर्मिंदगी वाले असरात अच्छे नहीं लग रहे। मिस आलम अपने चेहरे को इन्हीं मासूम और फितरी रंगों से सजाएं जिन्होंने मुझे दीवाना बना रखा है। इसके चेहरे को वालिहाना अंदाज में देखते हुए वो गंभीर लहजे में गोया हुआ तो जरशाले ने इसे यूं देखा जैसे अपनी समातों पे यकीन ना आया हो। यूं मत देखिए, बिन पिए बहक जाऊंगा। इसकी खुली आंखों में फूंक मार के दिलकशी से कहता वो सामने से हट गया, जबकि इसके लफ्जों के हसार में शेषतर खड़ी जरशाले वहीं खड़ी रह गई। होटल में दाखिल होते हुए इसने तायराना निगाह इर्द गिर्द डाली। जब इसे एक साइड पे एक टेबल पे अपना मतलूबा शख्स नजर आया तो वो इसी टेबल के सामने लेकिन एक मुतनासिब फासले पे पड़े खाली टेबल पे बैठ गई। मैं इसी होटल में मौजूद दाएं तरफ मौजूद टेबल पे बैठी हूँ और आपके ड्राइवर के अलावा बहुत से और लोग भी मेरी लिपस्टिक को देख रहे हैं। अनवर के मोबाइल को ऑन करके मैसेज टाइप करके इसने सेंड का बटन दबाया और चैट डिलीट करके मोबाइल अनवर को थमा के टेबल पे इस रुख पे बैठ गई जहाँ किसी की नज़र इसके चेहरे पे नहीं पड़ सकती थी। हाँ, इसके कमर पे बिखरे सुनहरी हल्के से घुंघराले बाल सबकी तवज्जो खींच रहे थे। इससे हट के अपनी गाड़ी को हवा की स्पीड पे दौड़ाते अफगन ने जब इसके भेजे गए मैसेज को देखा तो इसके वजूद में जैसे अंगारे से दौड़ने लगे। वो ये समझने से कासिर था कि जिस लड़की को वो कुछ अरसे तक अपनी ज़िंदगी से निकालने वाला था, इसके मुताल्लिक ऐसी बात सुन के इसे बर्दाश्त क्यों कर नहीं हो रहा था। कुछ लम्हों बाद वो इस होटल में दाखिल हो रहा था जिसका पता इसकी बीवी से इस सारे अरसे में कोई 10 दफ़ा बता चुकी थी। होटल में दाखिल होने से कबल वो पार्किंग में खड़े अनवर की अच्छी खासी क्लास लेना हरगिज़ ना भूला था। मतलूबा में इसकी जानिब बढ़ते हुए इसकी निगाह इसकी कमर पे बिखरे सुनहरे आबशार से टकराई तो आंखें गोया दहकने लगी। वो आगे बढ़ा और अपना कोट उतारते हुए इसके कंधों पे फैलाता इसके बाल छुपा गया। अपने ध्यान में बैठी जाले इस अचानक अफ्ताब पे बुरी तरह से चूंकी, लेकिन जैसे ही मानूसी खुशबू नथनों से टकराई तो इसके लब होले से मुस्कुरा उठे।
وہ جانتی تھی کہ وہ بے شک اسے چڑھتا تھا، لیکن اپنا نام لگا ہونے کے باعث وہ کبھی یہ برداشت نہ کرتا کہ اس کی بیوی اس کے ڈرائیور کے ساتھ ہوٹلنگ کرے، اس لیے توقع کے مطابق اسے سامنے دیکھ کے اس کی بانچی کھل سی گئی۔ اتنی جلدی آ گئے آپ؟ ابھی تو میں نے انور کے ساتھ لنچ کرنا تھا۔ وہ دیکھ چونکہ اپنے پلان کے مطابق آفس کے لیے لیٹ نکلی تھی اور راستے میں بہت چک پھیریاں لگانے کے باعث وہ جب ہوٹل پہنچے تو وقت لنچ کا ہونے والا تھا۔ اتنا بولو جتنا بعد میں سہار سکو۔ اس کے چمکتے چہرے پہ سرد نگاہیں گاڑتا وہ سپاٹ لہجے میں گویا ہوا، لیکن اس نے چند داں پرواہ نہ کی، بلکہ اسی انداز میں پرسکون بیٹھی وہ دھیرے سے مسکرا دی۔ میں آج صرف بولنا ہی نہیں بلکہ بہت کچھ کرنا بھی ہے، اس لیے آپ پلیز صبر کا دامن تھام کے رکھیے گا۔ اس نے پیشگی آگاہی دینا چاہی۔ کیا کرنا چاہتی ہو تم؟ آنکھیں اس کے چہرے پہ گاڑتے ہوئے اس نے گویا اس کے چہرے کو پڑھنا چاہا۔ میں ابھرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہی ہوں، مبہم سے انداز میں کہتی وہ مینیو کارڈ دیکھنے لگی، جبکہ وہ اس کے ہونٹوں پہ سجی گہرے رنگ کو دیکھنے لگا جو اسے بری طرح سے ڈسٹرب کر رہا تھا۔ یہ تیاری اور ایسا ماحول تو تمہاری بات کی نفی کرتے ہوئے یہ اشارہ دے رہا ہے کہ تم اس رشتے کو کوئی رنگ دینے کی کوشش میں ہو۔ دونوں ہاتھ میز پہ رکھ کے ہلکا سا آگے کو جھکتے ہوئے وہ معنی خیز لہجے میں گویا ہوا تو اس کے لہجے میں چھپے بے باک معنی کو سمیٹی وہ سر تا پیر سرخ پڑی۔ میرے ساتھ ایسی چیپ گفتگو نہ کریں۔ وہ اپنی مغلوب ہوتی کیفیت سے گھبراتی مینیو کارڈ بند کرتی جھنجھلا کے بولی تو اس نے اس کے دونوں ہاتھوں کو گرفت میں لیتے ہوئے ہلکا سا اپنی جانب کھینچا تو پبلک پلیس پہ اس کے ایسے موڈ پہ زالے کو بے اختیار اپنے حلق میں کانٹے سے چبھتے محسوس ہوئے۔ میں چیپ گفتگو ہی نہیں بلکہ چیپ حرکتیں بھی کر سکتا ہوں، اس کا پروف میرے موبائل میں موجود ہیں۔ اس کے ہاتھوں کی پشت کو انگوٹھے سے سہلاتے ہوئے وہ اس کی دھڑکنوں کو منتشر کرتا چلا گیا۔ سر میرے ہاتھ چھوڑیں۔ وہ جو اس کے ساتھ گیم کھیلنا چاہتی تھی، اس کے اس موڈ نے اسے خوفزدہ کر دیا تھا۔ یو نو دیٹ ڈیٹ ہے نا، یہ ہماری تو ڈیٹس میں یہ سب چلتا ہے نا۔ بائیں آنکھ کا کونا دبا کے کہتا وہ اسے دنیا کا کمینہ ترین انسان لگا۔ جی نہیں، ہماری ڈیٹ شریف ڈیٹ ہے۔ اپنے ہاتھ کھینچتی وہ بنا سوچے سمجھے بولی تھی، اس کا بے دلکش قہقہ فضا کو مہکا سا گیا۔ او مائی گاڈ، شریف ڈیٹ؟ اپنے معمول کے روڈ موڈ سے ہٹ کے وہ اس وقت بہت الگ موڈ میں بولتا مسلسل ہنس رہا تھا، جبکہ اس کی بات پہ زالے کے چہرے پہ کھسیاہٹ سی پھیل گئی۔ باخدا مجھے شریف ڈیٹ نہیں بلکہ رومانٹک ڈیٹ چاہیے۔ اپنی ہستی دباتے ہوئے جس بے شرمی سے بولا، زالے کا دل چاہا زمین پھٹے اور اس میں سما جائے۔ میں آپ کی صرف بیوی نہیں ہوں بلکہ آپ کی پی اے بھی ہوتی ہوں۔ یہ چیپ ڈائیلاگ بازی جھاڑتے ہوئے یہ بات بھی یاد رکھا کریں۔ وہ جان بوجھ کے سخت لہجے میں بولی تاکہ وہ اپنے اثر روم میں آ جائے۔ میں ڈائیلاگز نہیں جھاڑتا، یہ کام میں نے کسی اور کے لیے چھوڑ رکھا ہے، میں عمل کرتا ہوں ایسے۔ اس کے ہاتھوں پہ اپنے ہونٹوں کا لمس چھوڑتا وہ بھاری لہجے میں کہتا اس کی بولتی بند کرا گیا۔ اور ہاں، ابھی اپنے لیے بیوی کا لفظ استعمال نہ کرنا، کیونکہ ورنہ میرا موڈ بن جائے گا۔ تمہیں واقعہ بیوی بنانے پہ اس لیے بہتر ہے کہ مسز کا لفظ استعمال کرنا۔ وہ شخص واقعہ اپنے قول و فعل کے اظہار کے معاملے میں ڈھٹائی کی حد تک بے باک تھا، اور وہ اس بات کی پرواہ نہ کرتا تھا کہ اس کی ڈھٹائی اور بے باکی دوسرے کو حیا کی کس عمیق گہرائی میں لے جاتی تھی۔ ویٹر کے آنے پہ اس نے اس کے ہاتھ چھوڑے، لیکن نگاہیں اس کے لرزتے ہونٹوں پہ مرکوز تھی اور اسے آرڈر دینے کا اشارہ کیا، لیکن اس کی نگاہیں اور ہاتھوں کی بے لگام گستاخیوں سے بکھلائی زالے اس وقت کم از کم کسی کی بھی طرف دیکھنے کی ہمت نہیں کر سکتی تھی۔ اس لیے اس نے اس کے اشارے کو نظر انداز کرتے ہوئے رخ بائیں جانب موڑ لیا۔ اس کی اس حرکت پہ بمشکل خود پہ ضبط کرتا وہ ویٹر کی طرف متوجہ ہوا اور آرڈر لکھوانے لگا۔ انہیں کھانا کھاتے ہوئے کچھ ہی دیر گزری ہوگی جب اچانک زالے کی سرگوشی بھری آواز گونجی، اینڈ اٹس اے شو ٹائم۔ کنکھیوں سے اپنی دائیں جانب دیکھتی وہ کرسی ایک دم سے دھکیلتی اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ لعنت بھیجتی میں آپ کی بیہودہ نوکری اور آپ جیسے بیہودہ باس پہ۔ آپ کے پاس جاب کرنے سے کئی درجے بہتر ہے کہ میں واپس وہیں جا کے جاب کی بھیک مانگ لوں جہاں سے میں آئی تھی۔ قدرے بلند آواز میں بولتے ہوئے اس نے پٹخنے کے سے انداز میں نیپکن میز پہ پٹخا تو اس کی اس اچانک حملے پہ شیر افگن نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ ارد گرد متوجہ ہوتے لوگوں پہ سرد نگاہ ڈالتے ہوئے اس نے بھنچے ہوئے لہجے میں سے کہا جو تیوریاں چڑھائی اسے تک رہی تھی۔ میری باتیں آپ کو بکواس لگ رہی ہیں اور آپ کو شرم نہیں آتی اپنی ہی منقوہ سے ایسے گھٹیا ڈیمانڈ کرتے ہوئے؟ بنا اس کی گھراہٹ کا اثر لیے وہ اور تیز لہجے میں گویا ہوئی تو اس کے ضبط کی انتہا ہو گئی۔ وہ ایک جھٹکے سے کرسی پر دھکیلتا اٹھا تو اس کے جارحانہ موڈ پہ دل ہی دل میں گھبراتی زالے بے ساختہ 2 قدم پیچھے ہٹی۔ اگر تم نے اب مزید کوئی لفظ منہ سے نکالا تو میں لوگوں کا خیال کرتے وہ مشکل مدھم لہجے میں بول رہا تھا، جبکہ اس کی بات قطع کرتی وہ زور سے بولی،
نہیں چاہیے مجھے آپ اسے اس نام و نہاد رشتے کی بھیک میں 1000 دفعہ لعنت بھیجتی ہوں اس رشتے اور آپ سمیت آپ کی ہر آسائش پہ۔ دھڑکتے دل پہ بمشکل قابو پاتی وہ اپنے بات مکمل کرتی آگے بڑھی، لیکن فوراً ہی واپس مڑتی، میز پہ رکھا پانی کا گلاس اٹھا کے اس پہ اچھالتی بھاگنے کے سے انداز میں اس کا کوٹ کندھوں پہ لٹکائے ہوٹل سے باہر نکل گئی، جبکہ اپنی زندگی سب سے غیر متوقع اور اس قدرے برے سرپرائز پہ ششدر کھڑا اپنے غیظ و غضب کو ضبط کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ بھاری ہوتی پلکوں کو بمشکل کھولنے کی کوشش کرتی وہ ہلکا سا کراہی جب اس کے بالکل قریب نیم دراز وہ اس پہ جھک سا گیا۔ ڈاکٹر آنکھیں کھولیں، اس کا گلابی رخسار تھپ تھپاتے ہوئے مضطرب لہجے میں گویا ہوا تو اس کے مضبوط ہاتھ کے لمس اور قربت کا اثر تھا کہ وہ دھیرے دھیرے پلکیں کھولنے لگی۔ آنکھیں کھولتے اس کی نگاہ جس چہرے سے ٹکرائی اسے دیکھ کے اسے پھر سے اپنی دھڑکنیں رکتی محسوس ہوئی۔ اس کے لب دھیرے سے سرسرائے، لیکن اس کے ہونٹوں سے نکلنے والی لفظ کو مکمل ہونے سے قبل ہی وہ اس پہ جھکتا خود میں سمیٹ گیا، جبکہ اس کی اچانک اس حرکت پہ وہ بھنجکا سی رہ گئی اور بے ساختہ سہارے کے لیے اس کے دونوں بازو کو پوری شدت سے دبوچ لیا۔ اس پہ جھکا ہونا جانے کتنے زمانوں کی پیاس بجھانے کی کوشش میں تھا، لیکن اس کی اکھڑتی سانسوں کا خیال آتی اس نے اس کی سانسوں کو رہائی دی تو وہ گہرے سانس بھرتی اس کے رگ و پے میں ایک سرور سا بھر گئی۔ جانتی ہیں آپ، کنویں کو بہت قریب رہ کے بھی پیاس نہ بجھانا کس قدر جان جوکھوں کا کام ہوتا ہے۔ اس کی ستوا ناک سے ناک ملاتے ہوئے بھاری لہجے میں بولا تو زرشی کی آنکھوں سے آنسوں کا ایک سیلاب بہہ نکلا اور اسے اس پل واقعہ ادراک ہوا کہ اس کے سامنے واقعہ وہ موجود تھا جو اس کی رگ میں بستا تھا۔ یہ ادراک ہوتے ہی اس نے دونوں بازو اس کے گرد لپیٹے اور خود ایسے ہی لیٹے لیٹے اس کے سینے میں سر گھسیڑا اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ میں نے ہر پل آپ کا انتظار کیا تھا، وہ بار بار یہی الفاظ دہراتی اس کے گرد اپنی گرفت مضبوط کرتی خود کو اس میں سمونے کی کوشش کر رہی تھی تاکہ اب کوئی بھی انہیں جدا نہ کر سکے، اور میں نے پل پل اس انتظار کی اذیت کو محسوس کیے ہیں۔ اس کے چہرے کو اپنے ہونٹوں کے لمس سے دہکاتا وہ شدت بھرے لہجے میں بولا تو اس کے لمس پہ بے حال وہ اس کی قربت کو محسوس کرتی خوشی سے ایک بار پھر سے رونے لگی۔ زرشی بس کریں نا، آپ جانتی ہیں کہ ان آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا میں۔ اس کے خوبصورت چہرے کو دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے اس کے چہرے پہ بکھرتے آنسوؤں کو چونے لگا۔ لیکن گزشتہ 4 سالوں سے میرے ہر آنسو کا سبب آپ ہیں، سسکتے ہوئے شکوہ کناں لہجے میں بولتی اسے بے چین کر گئی۔ ڈاکٹر پلیز، ڈاکٹر لفظ میں وہ جیسا کسی گہرے خواب سے جاگی تھی۔ اس کے گرد سے بازو ہٹاتی وہ سیدھی ہوئی اور ایک متلاشی نگاہ کمرے میں ڈالی۔ وہ آدمی، کیا وہ آپ تھے؟ اچانک اس کے کالر پہ ہاتھ رکھتے وہ کانپتے ہوئے لہجے میں گویا ہوئی تو اس کے گلے میں ایک گلٹی سے ابھر کے معدوم ہوئی۔ کون سا آدمی؟ اس کے تجاہل عارفانہ سے استفسار کرنے پہ اس کے چہرے پہ سراسیمگی اور دل میں بے چینی سی پھیل گئی کہ آیا اگر وہ یہ نہیں تھا تو ابھی وہ کہاں تھا؟ بہرحال جو بھی تھا، اس شخص کے خیال پہ لعنت بھیجتی واپس اس کے مضبوط سینے پہ سر ٹکا گئی۔ آپ اب تو مجھے چھوڑ کے نہیں جائیں گے نا؟ اس کے خوفزدہ لہجے پہ اس کے چہرے پہ ایک ملال سا جھلکا۔ بس ایک چھوٹے سے کام کے لیے جانا ہے، لیکن آئی پرومس کہ آپ سے رابطے میں رہوں گا اور آپ سے ملوں گا بھی۔ اس کی پیشانی چومتے ہوئے اس نے اسے یقین سونپا تو وہ آسودگی سے مسکراتی اس کے سینے پہ واپس سر ٹکاتی اس کی موجودگی کو محسوس کرنے لگی۔ تیزی سے دروازہ کھول کے کمرے میں داخل ہونے کے بعد اس نے لپا کے دروازے کی چٹخنی چڑھائی اور پھر یوں ہی دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کھڑی اپنی سانس بحال کرنے لگی۔ یا اللہ، میں پورے 100 نوافل پڑھوں گی، لیکن مجھے اس زندگی میں اس شیر افغان نامی افریز سے بچا لے۔ پھر ان کی یادداشت گم کر دے تاکہ ان کے ذہن سے آج کے دن کے 2 گھنٹے محو ہو سکیں۔ یوں ہی دروازے سے ٹیک لگائے وہ آنکھیں بند کیے محو مناجات تھی جب کہ اس کے کمرے میں اسی کے سنگل بیڈ پہ شانت سے نیم دراز شیر افغان عالم کے سرد کٹیلی نگاہیں اس پہ مرکوز تھی، جو دروازے کے ساتھ سگڑی سمٹی سی کھڑی اس کے دل میں لگی آگ کو مزید بھڑکا گئی۔ تمہارا خوف دیکھ کے دل کو بہت سکون محسوس ہو رہا ہے۔ اچانک اس کی گمبھیر آواز کمرے میں گونجی تو ظالم نے پٹ سے آنکھیں کھول کے سامنے دیکھا جہاں وہ آنکھوں میں دہشت لیے اسے ہی گھور رہا تھا۔ ایسے نہیں دیکھو، کیونکہ تمہاری مانگی جانے والی دعا رد ہو چکی ہے، کیونکہ نہ تو میری یادداشت گئی ہیں اور نہ ہی تمہیں مجھ سے کوئی بچا سکتا ہے۔ اس کے بیڈ سے اٹھتے ہوئے وہ دھیرے دھیرے اس کی جانب بڑھتے ہوئے وحشت ناک لہجے میں بولا تو ظالے کو پہلی بار اس کے لہجے میں اس شیر افغان کی جھلک دکھائی دی جس سے سارے خوف کھاتے تھے۔ اس کی خوفزدہ نگاہیں اس پہ مرکوز تھی جو سرد نگاہوں سے اسے گھور رہا تھا۔ آپ کو آپ کی انیا کی قسم ادھر ہی رک جائیں۔ جب وہ اس سے 4-5 قدموں کے فاصلے پہ پہنچا تو اس نے جلدی سے کہا، جبکہ اس کے الفاظ پہ اس کا غصہ انتہائی حدوں کو چھونے لگا۔ وہ ان قدموں کا فاصلہ سورج سے مٹاتا اس کے نزدیک پہنچتا، اس کے دونوں بازوؤں کو اپنی مضبوط گرفت میں لیتا دھاڑا، کیا سمجھتی ہو تم خود کو؟ تمہیں شیر افغان عالم اس قدر کمزور دکھائی دیتا ہے جو تم یا کسی کی بھی چھٹانک بھر لڑکی کو اپنی کمزوری بنائے گا؟
وہ جو اس کی دن بھر کی حرکتوں پہ سلگ رہا تھا، اس کے فضول الفاظ پہ کا دل چاہا اسے جان سے مار ڈالے۔ میرے بازو چھوڑیں سر، وہ اس گرفت میں حد درجہ درد کرتے بازو کو حرکت دینے کی ناکام کوشش کرتی ہوئی بولی، کیونکہ اس کی مضبوط انگلیاں اسے بازوؤں کی جلد میں دھنستی محسوس ہو رہی تھی۔ اتنی نزاکت، حالانکہ مجھے تم ایک خاصی جیدار لگی جس نے بھرے مجمع میں مجھ پر یعنی شیر افغان عالم پہ پانی کا گلاس پھینکا تھا۔ وہ استہزائی انداز میں کہتا ہولے ہولے ہاتھوں کو سرکاتا ہوا اس کے ہاتھوں کی جانب بڑھنے لگا، تو اس کے ہاتھوں کی اس بے باک حرکت پہ اس کی رگوں میں خون کی گردش تیز ہونے لگی۔ میں نے جان بوجھ کے ایسا نہیں کیا تھا۔ وہ نچلا لب دانتوں سے کچلتی ہوئی مدھم لہجے میں گویا ہوئی تو اس نے بھویں سے کیڑ کے اسے دیکھا اور پھر یکلخت اس کے دونوں ہاتھ اپنی گرفت میں لیتا انہیں اس کے سر سے اوپر کی جانب اٹھا کے دروازے سے پن کرتا اسے ہراساں کر گیا۔ اسے بے ساختہ نکاح کے بعد کا غلط دن یاد آیا جب اس بے باک شخص نے اس پر اپنی جنون خیزیوں کے رنگ چڑھائے تھے۔ اب جو میں کروں گا وہ جان بوجھ کے ہوگا۔ وہ بہت شاطر شخص تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ صرف ایک چیز سے کتراتی تھی، وہ تھی اس کی قربت، اور وہ اسی چیز کو اس کی سزا بنا دیتا تھا۔ آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے، وہ سب میری جاب کا حصہ تھا، اور اپنے ہاتھ آزاد کروانے کو تڑپی، لیکن اس نے کوئی بھی موقع دیے بغیر اس کے ہاتھوں پہ گرفت مزید مضبوط کی اور اس کی گردن پہ جھکا۔ اور یہ سب میری جیب میں رکھے ایک قانونی کاغذ کا حصہ ہے، طمانینت بھرے انداز میں کہتے ہوئے اس نے اس کی گردن کو نشانہ بنایا تو کسی چیز کو در خود اعتنا نہ جانتی ظالے اس کی اس استحقاق بھرے لمس پہ کانپ اٹھی اور بہت بے ساختگی سے اپنے بازو کو حرکت دے کے اسے روکنا چاہا، لیکن کچھ کر نہ سکی۔ جب کہ وہ اس کی مزاحمت پہ لحظہ بھر کو سیدھا ہوا اور ایک نظر اس کے سرخ چہرے اور شدت ضبط سے بھنچے ہوئے ہونٹ پہ ڈالی تو دل عجیب سے انداز میں دھڑک اٹھا۔ جو کچھ تم نے کیا وہ کچھ ہی دیر میں پورا شہر دیکھے گا، لیکن مجھے تم پہ ترس آ گیا ظالمیر۔ وہ اس کے سرخ چہرے کو دیکھتا وہ دوبارہ سے جھکا اور اس کی تھوڑی پہ اپنا لمس چھوڑا۔ میں نے یہ سب آپ کے ہی کہنے پہ کیا تھا، وہ بمشکل سانسوں کو اعتدال بخشتے ہوئے بولی تو اس نے سلگتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ میرے ساتھ گیمز مت کھیلو، وہ دبی دبی آواز میں غرایا۔ آپ ہی نے کہا تھا کہ ڈوبتے شخص کو جان بچانے کے لیے خود ہی ہاتھ پیر چلانے پڑتے ہیں۔ اس کی قربت اور لمس کو بمشکل برداشت کرتے ہوئے اس نے مدھم لہجے میں جواب دیا تو اس نے تمسخرانہ انداز میں اسے دیکھا جو سرخ چہرے کے ساتھ کھڑی اسی کو دیکھ رہی تھی۔ مائنڈ اٹ، میں تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ تم مجھے ساری دنیا کے سامنے ڈیگریڈ کر کے اپنے فضول پلانز پہ عمل کرو۔ اس کے ہاتھوں پہ گرفت قائم کی اس نے اچانک اس کے دائیں ہاتھ کو گھماتے ہوئے اس کی پوچھ اپنے سینے سے لگاتے ہوئے بے رحم لہجے میں کہا تو اہانت کے احساس سے وہ پھڑپھڑا کے رہ گئی۔ اور میں آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ آپ یوں میری نسوانیت کو ہرٹ کریں۔ چھوڑیں مجھے، وہ اپنی پوری جان لگاتے ہوئے بولی تو وہ قہقہ لگا کے ہنستا اس کی دھڑکنیں منتشر کر گیا۔ میں جو کر رہا ہوں غلط طریقے سے ہی صحیح، لیکن ایک شوہر کا حق ہے، مگر جو تم نے کیا تھا وہ ایک بیوی کو زیب نہیں دیتا۔ تھوڑی اس کے کندھے پہ جمائے ہوئے اس کی گردن کو نرمی سے چھوتا سانس روکنے پہ مجبور کر گیا۔ نہیں ہوں میں آپ کی بیوی، بھرائی آواز میں کہتی وہ پھر سے اس کی گرفت میں پھڑپھڑاتی اپنی گردن اس کی پہنچ سے دور کرنے کی صحیح کرنے لگی جو اس کی لمس اور داڑھی کی چبھن سے جلنے لگی تھی۔ ثبوت دکھا دو۔ اپنے اندر ابلتے غبار کو اپنے ہی انداز میں کم کرتے ہوئے اس نے جیب سے موبائل نکال کے اس کے سامنے لہرایا تو مارے جھنجھلاہٹ اور بے بسی کے اس کے سینے پہ دونوں کوہنیاں زور سے مارتی اسے اپنی گرفت ڈھیلی کرنے پہ مجبور کر گئی۔ یہ ثبوت مجھے مت دکھائیں جو صرف آپ نے اپنی فضول کی انا کو بڑھاوا دینے کے لیے پیدا کیے تھے، اور جو کچھ میں نے کیا وہ سب ضروری تھا کیونکہ ہوٹل میں احمد اینڈ سنز کمپنی کے مینیجنگ ڈائریکٹر موجود تھے۔ اس سے فاصلہ بڑھاتی وہ تلخ لہجے میں بولی، لیکن اس کا چہرہ بے تاثر رہا۔ تو اپنی برداشت سے زیادہ کام کیوں کرتی ہو؟ وہ سرد لہجے میں بولا تو اس نے جوس بوس ہوتی نگاہیں پھیری، لیکن اس کی قربت اس سے زیادہ وہ برداشت نہیں کر سکتی تھی، اس لیے اسے مجبوراً اس پہ حملہ کرنا پڑا۔ میری مرضی۔ کچھ اور نہ سوچا تو مختصراً کہتی اس کے ہونٹوں پہ عجیب سی مسکان بکھیر گئی۔ اپنی مرضی کرنے پہ مجھ جیسا ضدی شخص سے روئے زمین پر نہ ہوگا، اس لیے آج کے بعد میرے سامنے یہ الفاظ مت دہرائیے گا۔ ایک ہی جست میں دوبارہ اسے اپنی گرفت میں لیتے ہوئے بولا تو وہ چٹک اٹھی۔ آپ دور رہ کے بات نہیں کر سکتی؟ اسے اس کا بار بار چھونا جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر رہا تھا، لیکن ایک چیز اسے حیران کر رہی تھی، اسے اس کا چھونا ناگوار نہیں گزرتا تھا۔ نہیں، مجھے دوسروں کی رگوں پہ کھڑا ہو کر انہیں خوفزدہ کرنے میں لطف آتا ہے۔ بے رحم لہجہ صفاک الفاظ اس کے رگوں پہ میں سنسنی سی بھر گئے۔ اسے ایک بار پھر اس سے خوف آیا اور یہ آج کے دن میں تیسری دفعہ آیا تھا جب اسے اس شخص سے خوف آیا تھا۔ اس لیے آج کی میری کہی بات اپنے دل و دماغ میں ہمیشہ باندھ کے رکھنا کہ میرے ساتھ کوئی گیم مت کھیلنا۔ میں بہت بے رحمی سے بدلہ چکاتا ہوں۔ حسب عادت اس کی گردن کو نشانہ بناتے ہوئے وہ اس کے ہونٹوں سے نکلنے والی سسکی کو نظر انداز کرتا اپنی دیوانگی کے نشان اسے سونپتا اس کے قدرے خوفزدہ سراپے کو دیکھتا سیدھا ہوا۔ کل وقت پہ آفس پہنچ جانا، سنجیدگی سے اسے حکم ساتھ دیتا وہ بند دروازے کی جانب بڑھا اور دروازہ کھول کے باہر نکل گیا، جبکہ وہ وہیں ششدر کھڑی ہی اسے ہی سوچ رہی تھی جو بنا اسے زود و کوب کیے بہت شاطرانہ انداز میں اس سے اس کے کیے کی سزا دے کے جا چکا تھا۔
वसी और इस बेडरूम के वस्त में चले पैर की बिल्ली की मानद चकराती वो फ़कत एक ही शख्स को सोचे जा रही थी जो बहुत शायराना अंदाज में इसकी सोचों पे हावी हुआ था। अपनी हिफाजत करना सीखिए मिस आलम, क्योंकि आप जानती हैं कि अगर आपको कुछ हुआ तो इस दुनिया के 2 पागल तरीन इंसान तहलका मचा देंगे। हेलो पार्टनर, ऐसे मत देखे मैं बहक जाऊंगा। खूबसूरत लबो लहजे में की गई माना खेज सरगोशियाँ इसके कानों में गूंजती, इसकी धड़कनों को तहबाला करती, इसे नई राहों का मुसाफिर बना रही थी। वो मेरे साथ कोई गेम तो नहीं खेलने वाले। सुर्ख होंठ दांतों तले कुचलती वो मुस्तरब सी हुई, लेकिन वो ऐसा क्यों करेंगे? अगली ही पल इसने बेचैनी सी कि अपने ख्यालात की नफ़ी की। वो अपने पूरा गंदा ख्यालात में उलझी हुई थी जब इसके बेड पे पड़ा इसका मोबाइल बाजू उठा। इसने कोफा से मोबाइल बजते मोबाइल को देखा और बिना नंबर देखे कॉल पिक की कि अगर कॉल काट दी थी तो दोबारा कॉल आने पे वो दोबारा डिस्टर्ब हो जाती और सेल फ़ोन स्विच ऑफ करने की इसे इजाज़त नहीं थी। अस्सलाम वालेकुम, इसने आदतन पहले सलाम किया। वालेकुम सलाम, कैसी हैं मिस आलम? दूसरी जानब सुनाई देने वाली आवाज़ सुन के इसे सांप सूंघ गया। इसे अंदाज़ा ना था कि इसके ख़यालात यूं हकीकत का रूप धार के इसके सामने आ खड़े होंगे। आप? इसकी आवाज़ से भी यकीनी मुतरश्शिह थी। जी खैरियत, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? इसने फ़ौरन इस्तफ़सार किया तो वो संभली। नहीं परेशान नहीं हूँ मैं, बस वो अचानक आपकी कॉल आई तो इसलिए। वो धक धक करते दिल पे काबू पाते हुए बोली थी, उसकी सांसों के ज़ेरो बम। फिर दूसरी जानिब मौजूद बालाज मुस्तफ़ा को अपना दिल अपने हाथों से फिसलता महसूस हुआ। मैं इस नुकसान के लिए तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। पार्टनर, मेरे दिल मुझे दगा दे गया है तुम्हारे प्लान्स के चक्कर में। दिल ही दिल में इसे गायबाना लताड़ते वो इसकी सिमत मुतवज्जह हुआ जो इसकी खामोशी महसूस करके हेलो हेलो पुकार रही थी। आपकी आवाज़ सुनना थी मुझे। बहुत मुख्तसर अल्फाज में अपनी दिली कैफियत का मुकम्मल इजहार करता वो इसे जहाँ का तहाँ खड़ा रहने पर मजबूर कर गया। इसने कभी इसे वाज़ेह अल्फाज में नहीं कहा था कि वो इसे मोहब्बत करता था, लेकिन इसके हर अंदाज से, हर लफ्ज़ से, हर नज़र से मोहब्बत छलकती थी। इसका इसे देखना, इसका इसके लिए पॉजेसिव होना, इसकी हिफाजत करना, हर घड़ी साए की तरह इसके साथ रहना, ये सब चाहे जाने के अंदाज न चाहते हुए भी इसे अपना असीर कर रहे थे। मुझे नींद आ रही है, वो कतराए से अंदाज में बोलती कॉल बंद करने लगी। जब वो तेज़ी से बोला, हालांकि पिछले 3 घंटों से आप मुझे सोच रही हैं और मज़ीद पूरी रात मुझे याद करते हुए गुजारनी है आपने। इसके ज़ुमाना अल्फाज पे वो शश्तर सी रह गई। आपको कैसे पता चला? इसकी ज़बान बेसाख्ता फिसली। जिसका एहसास होते ही इसने फ़ौरन इसे दांतों तले दबा के गोया मज़ीद बोलने से मना किया, जबकि इसके अल्फाज पे दूसरी जानिब बालाज के होंठों से एक ज़िंदगी से भरपूर कहका उबल पड़ा। थैंक यू सो मच मेरी जान। हंसी बमुश्के रोकते हुए वो शिद्दत जज्ब से बोलता इसे ब्लश करने पर मजबूर कर गया। और ये शायद शर्म का ही गलबा था कि वो बिना इसकी मज़ीद सुने कॉल बंद कर गई। लेकिन अब इस पे तारी बेचैनी ख़त्म हो चुकी थी, जबकि होठों पे एक शर्मगी मुगत सरशार मुस्कान फैली हुई थी। इस लम्हे दरवाजे पे दस्तक के साथ ही मुलाजमा की मुअद्दब आवाज़ गूंजी, बीबी जी नीचे शेर असर आए हैं और आपको बुला रहे हैं। मुलाजमा की आवाज़ पे वो जैसे गहरे ख्वाब से चूंकी और इसकी निगाहों के सामने बहुत सारे सवालिया निशान जगमगाने लगे। क्या शेर आलम इसकी खुशी को बखुशी कबूल कर लेगा? यही सोचती वो इसे मिलने के लिए नीचे जाने लगी। रात की तारीकी में इसकी कार आलम पैलेस के वसी और इस पोर्टिको में आ रुकी तो फ्रंट सीट पर बैठी जर्शी ने मुस्कुरा कर ड्राइविंग सीट पर बरजमान अपने शोहर को देखा, जो आज इसे 4 साल के बाद नजर आया था। क्या ख्याल है, कमरे तक रसाई मेरी बाहों में करेंगी या अपने पैरों को तकलीफ देंगी? इसका यूं बेखुद होके खुद को देखना इसे बहुत लुभा रहा था, लेकिन इसे ये भी खौफ था कि कहीं वो यहाँ ही जब्त ना खो दे। तभी वो कदरे इसकी जानिब झुकता हुआ भारी लहजे में गोया हुआ तो वो गड़बड़ाई। नहीं, मैं खुद चल लूँगी, जल्दी से कहती वो दरवाज़ा अनलॉक्ड करती बाहर निकली तो वो भी ज़ेर लब मुस्कुराता बाहर निकला। ये चौकीदार कहाँ है आज? इसने अब गेट की तरफ गौर किया तो पता चला कि इनकी गाड़ी के लिए गेट खुद ब खुद खुला था, लेकिन अब देखा तो पता चला चौकीदार तो मौजूद ही नहीं था। जबकि इसके सवाल पे वो गहरी सांस लेके इसकी तरफ मुतवज्जह हुआ। मेरे ख्याल में आपको कमरे तक रसाई मेरी ही बाहों में करनी चाहिए, ताकि आप मेरे सीने में मुक़य्यद दिल की फरमाइशें सुन सके कि वो चाहता क्या है। नहायत दिलफरेब अंदाज में कहता हुआ इसे अपनी मजबूत बाहों में उठा के अंदर की जाने बढ़ा तो वो घबरा गई। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और प्यारा सा कमेंट करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट।